او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے بنیادی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے قیامت تک مساجد کو متعین فرما دیا ہے۔ مساجد کو اعمال دعوت سے معمور کرنا، آباد کرنا، یہی اصل امت کے تقوی پر آنے کی بنیادی اور سب سے اہم راستہ ہے۔ اگر کسی شخص کا مسجد اور اعمال مسجد سے اس درجے میں تعلق نہیں جس درجے میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اس وقت تک اس امت کی صحیح تربیت ہو نہیں سکتی۔ نہ امت معروفات پر آ سکتی ہے، نہ ہی امت منکرات سے بچ سکتی ہے، اور نہ ہی پورے عالم میں آنے والے حوادث اور آنے والے حالات، چاہے ارضی ہو چاہے سماوی ہو، ان تمام بلایا اور مسائل سے امت کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ امت کے ہر فرد کا مسجد اور اعمال مسجد سے قرن اول کے نہج پر تعلق قائم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے مسجد کے آباد کرنے کی ذمہ داری امت کے ہر فرد پر ڈالی۔ ہر فرد سے اور ہر مومن سے مسجد کو آباد کرنے کا مطالبہ براہ راست اللہ کی طرف سے۔ اس میں چلے کا، 4 مہینے کا، وقت لگانے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مومن کے ایمان میں کمال تقوی کے بقدر، اور تقوی کے اندر کمال مسجد سے تعلق کے بقدر۔ اس لیے جو شخص مسجد میں تاخیر سے آوے اور جلد نکل جاوے، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ جو جتنا مسجد سے کٹا ہوا ہے، اتنا وہ نفاق سے قریب تر، نفاق کی خصلتوں سے قریب ہو جائے گا، منافقین کے زمرے میں، جماعت میں داخل ہوتا چلا جائے گا، لیکن ایمان اور کمال ایمان اور ایمان کی خصلتوں سے اور تقوی سے اور مومن اور متقیوں کی جماعت اور زمرے سے خارج ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات اس بات کا دل کی گہرائی سے یقین کامل ہو، اعتقاد ہو، عقیدہ ہو کہ پوری امت اور پوری انسانیت کی تربیت کی سب سے بنیادی جگہ، تربیت گاہ جو اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے متعین ہے، جس پر اللہ رب العزت نے آج تک اس امت کی تربیت فرمائی اور قیامت تک تربیت فرماتے چلے جائیں گے، وہ صرف اور صرف مسجد والا عمل ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اس محنت کی تازگی کے بغیر، جس کے اندر اللہ کے راستے کا نفر ہے، جس کے اندر مسجد اور اعمال مسجد ہیں، مشورہ ہے اور دین کی نسبت پر فکریں ہیں اور تعلیم کے حلقے ہیں اور امت کی تعلیم اور تربیت کے سارے اعمال مسجد کے اندر ہیں، ان سارے اعمال میں تازگی کے بغیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بے چین پا رہا ہوں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اور فرماتے تھے کہ پورے عالم سے عموماً اور اس امت مسلمہ سے خصوصاً تمام بلاؤں اور مصیبتوں کے ختم ہونے کا بنیادی سبب وہ میں اس کام کے اندر منحصر پا رہا ہوں۔ اس لیے ابن کثیر کے اندر روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کے ساتھ کسی قسم کی بیماری یا کسی قسم کے عذاب کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسجد والوں کا کیا حال ہے۔ اگر اس علاقے میں لوگوں کا مسجد سے تعلق ہے، اللہ فوراً اس عذاب کو، مصیبت کو ان سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام طبقات کو مسجد سے جوڑا،
کس حیثیت سے جوڑا؟ صرف عبادات کی بنیاد پر جوڑا؟ صرف نماز کی حد تک جوڑا؟ نہیں، بلکہ روایات میں، سیرت میں غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے زندگی کے ہر مرحلے، زندگی کے ہر شعبے میں امت کے ہر طبقے اور ہر فرد کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور اعمال مسجد سے جوڑا۔ حالات اچھے ہوں اس کا بھی تعلق مسجد سے جوڑا، اور حالات بگڑ جائیں اسے بھی مسجد سے جوڑا۔ حالات کا تعلق آسمان سے ہو اور حالات آسمان میں بگڑ جائیں، یا زمین کے اندر حالات میں خرابی پیدا ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ارضی سماوی اور اس کے درمیان پیش آنے والے سارے حالات کے موقع پر ایک ایک امتی کو اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے مسجد سے جوڑا۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبا عنوان قائم کیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد سے اعمال کے اعتبار سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ کتنے اعمال تھے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد میں کیا کرتے تھے، اور ان کا مساجد سے کن کن اعمال کے اعتبار سے تعلق قائم تھا۔ ان تمام اعمال کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں نقل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ ہمارے کام کرنے والوں کے سامنے بنیادی مقصد بنا رہے۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ تو اس اعلیٰ درجے کے مقصد تک پہنچنے کا بالکل الگ بات ہے۔ مسجد کے اندر اپنے مسائل کا حل یقینی طور پر نظر آنے لگے، یہ ہماری اس محنت کا بنیادی قدم ہے۔ مسجد کے اندر سب سے بنیادی اور سب سے اہم عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، تمام صحابہ کو عملی طور پر ڈالا اور ڈال کر گئے، وہ ایمان کے حلقے ہیں۔ مسجد تو سب سے بنیادی طور پر یقین کے بننے کی اور غلط یقینوں کو، اسباب اور نقشوں کے، شکلوں کے یقینوں کو دلوں کے اندر سے، گہرائی سے نکالنے کا بنیادی راستہ، بنیادی سبب ہی مسجد کا ماحول ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پوری سیرت مسجد کے اندر مغیبات کے تذکروں سے بھری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک فرد کے ساتھ بھی مغیبات کے تذکرے فرماتے تھے، اور امت کا مجموعہ آ جائے مسجد کے اندر ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ذات اور صفات اور جنت دوزخ کے تذکرے اور تقدیر کے تذکرے، فرشتوں کے غیبی نظام کے بارے میں تذکرہ فرماتے، تاکہ یہ امت مجموعی طور پر ان پھیلے ہوئے نقشوں اور کائنات کے یقین سے نکل جاوے اور خالص اللہ کی ذات عالی کے یقین پر آ جائے۔ جتنا یہ امت کا تعلق بازار سے قائم ہوتا چلے جائے گا، اتنے یقین میں بگاڑ پیدا ہو کر سارے دین اور سارے اعمال میں خلل پیدا ہوگا، اور جتنا مسجد سے تعلق قائم ہوگا اعمال کے اعتبار سے، اتنا یقین درست ہو کر اس کی ساری زندگی درستگی کی طرف آتی چلی جائے گی۔ اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص ایک دن بازار میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے دے دے، جتنے گھنٹے دے دے اتنے گھنٹے اس یقین کو درست کرنے کے لیے مسجد میں دینا لازم ہے جو بازار میں دینے کی وجہ سے بگڑ گئی۔ مولانا یوسف نے فرمایا کرتے تھے کہ سیرت میں غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے اور مقام پہ رہ کر مساجد کو وقت دینے کے اعتبار سے 12 مہینے میں سے تقریباً 8 سے 9 مہینے اسی میں لگ جاتے تھے ایک ایک صحابی کے حصے، 6 سے 7 مہینے اللہ کے راستے کے نفر کا ہر سال کے اعتبار سے 6 سے 7 مہینے مولانا یوسف علی کا ملفوظ ہے، بیانات کے اندر چھپا ہوا 6 سے 7 مہینے اعلیٰ ادنا ہر طرح کے صحابی کا اللہ کے راستے میں نفر میں لگ جایا کرتا تھا۔ باقی مقام پہ ہیں تو یہ نہیں کہ کاروبار میں سارا وقت لگ جائے، بلکہ آنے والے مہاجرین اور مدینہ طیبہ جو لوگ دین سیکھنے کے لیے قبیلوں کے قبیلے آیا کرتے تھے، وقت کے وقت آیا کرتے تھے، انہیں دین سکھلانا اور ان کی تعظیم اور تکریم اور ان کا استقبال اور ان کی ضیافت میں لگانا، اس کے اندر 3 سے 4 مہینے نکل جاتے تھے۔ اس طرح ایک ایک صحابی کے حصے میں 2/3 سے زیادہ وقت 2/3 سے زیادہ وقت مقام اور خروج کے اعتبار سے لگا کرتے ہیں۔ اس لیے بنیاد ہے، اور فرمایا کرتے تھے آج مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مسجد میں آ کر امت
ایمان اور یقین کے حلقوں میں نہ بیٹھے اور صرف اپنا تعلق مسجد سے نماز تک قائم کر لے تو پھر جو کچھ بازار میں فتنے فساد ہوا کرتے ہیں وہ سارے فتنے فساد مسجدوں سے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے مسجدوں میں آ کر ان نماز کے علاوہ علم کے اور مغیبات کے حلقوں کے لیے اور دعوت کے حلقوں کے لیے وقت فارغ نہ کیا اور ان حلقوں میں اپنے آپ کو اور امت کو لا کر جمع نہ کیا تو پھر پہلے سے زیادہ اسباب اور نقشوں کا یقین لے کر کے یہ لوگ نماز سے واپس جائیں گے اور پھر دھیرے دھیرے یہ ظاہری سارے نقشوں سے مسجدوں کو بھر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار کے اندر جو کچھ فتنے فساد اور جو کچھ خرابیاں برائیاں وجود میں آتی ہیں وہ ساری برائیاں خرابیاں فتنے فساد مسجدوں سے اٹھنے شروع ہو جائیں اور یہ مسجدیں بازار اور بازار والوں کے تابع بن جائیں۔ اور اگر ان تمام حلقوں کا اہتمام کیا گیا تو پھر یہ سارے بازار اور یہ گھر کا نظام مسجد کے تابع ہو جائے اور مسجدوں سے جو کچھ ہدایت اور انوار اور خیر اللہ رب العزت لوگوں کو دیتے ہیں وہ ساری خیر اور ہدایت اللہ رب العزت مسجد کے ماحول سے بھی حتیٰ کہ مسلمان کے بازار اور تجارت کے راستے سے بھی لوگوں کو اللہ دینا شروع کر دے۔ اس لیے بنیادی ذمہ داری کہ ہمیں غور کرنا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا مسجد سے کیا کیا تعلق قائم تھا، کن اعمال کے اعتبار سے تعلق قائم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت کے ساتھ اہتمام فرمایا ہر موقع پر ایک ایک امتی کو مسجد سے جوڑنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کسی بھی ایک صحابی کے ایک نماز سے بھی غیر حاضری کو برداشت نہیں کیا کرتے۔ ایک صحابی بھی اگر ایک وقت کی نماز میں غیر حاضر ہو جائے وہ بھی برداشت نہیں۔ ایک فرد مسجد سے اگر کٹ گیا صرف ایک نماز کے موقع پر، یعنی کہ مسلسل کٹ گیا، یہاں تو حال یہ کہ پتہ ہی نہیں چلا لگ گیا، 4 مہینے لگ گیا، لمبا عرصہ گزر چکا، 10 سال 15 سال پہلے اس کا ہمارے ساتھ وقت لگا اور آج تک وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہا، اس کے باوجود اس کی تلاش اور جستجو اور اس کی طلب اس کو مسجد میں دوبارہ لانے کی کوئی فکر کوئی کوشش۔ وہاں حال یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سلیمان بن ابی حتمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات بھر قیام اللیل کرتے رہے فجر کے وقت میں ان کے اوپر تھوڑی سی غفلت طاری ہوئی اور وہی نماز پڑھ کے سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اہتمام سے گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آج سلیمان بن ابی حتمہ مسجد میں نظر نہیں آئے فجر کی نماز؟ تو والدہ نے وجہ بتائی، تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان بن ابی حتمہ رات بھر قیام اللیل کرتے، مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے کہ وہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتے فجر۔ ایک فرد کے ایک موقع پر غائب ہونے پر اتنا اہتمام۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کسی علاقے کی خیر کو پہچان ہی لیا کرتے تھے اس علاقے والوں کے مسجد سے تعلق کی بنیاد پر، اور یہ بات یقینی تھی اور کہ کسی علاقے کی دینداری، کسی محلے کی دینداری اور اس کے معیار کو سمجھنا ہے تو ان کا مسجد سے کیا تعلق ہے، اسی کے بقدر ان کی دینداری کا معیار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، معاویہ کندی سے معلوم کیا کہ مسجدوں کا حال کیا ہے۔ یقیناً یہ سوال نماز کے بارے میں نہیں تھا، خیر القرون کا زمانہ، منافقین کی ہمت نہیں، کلم کلا نماز چھوڑ۔ حضرت عمر کا یہ سوال نماز کے پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں ہرگز نہیں تھا، یہ سوال تو ان اعمال اور ان حلقوں کے بارے میں تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو اور اس امت کو ڈال کر گئے، اور صحابہ کے ذمے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں اسے قائم کریں۔ حضرات صحابہ کا معمولی تھا دنیا بھر میں جہاں جاتے تھے مساجد قائم کر کے پھر اعمال دعوت قائم کیا کرتے تھے، مساجد قائم کرنا اور پھر اعمال دعوت قائم کرنا۔ اور پھر حضرت عمر نے خود فرمایا
کہ میرا تو خیال یہ کوئی شخص مسجد میں آتا اور نماز پڑھتا ہوگا اور اگر جان پہچان کے قبیلے والے نہ ہوتے ہوں گے تو وہ مسجد سے بت کے اونٹ کی طرح فوراً نکل جاتا ہوگا۔ حضرت معاویہ کندی نے عرض کیا کہ نہیں امیر المومنین، ہماری مساجد کے اندر بے شمار حلقے لگتے ہیں اور آنے والے لوگ نماز کے بعد ان حلقوں میں بھی بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو تم خیر پر رہو گے جب تک یہ سلسلہ تمہارے درمیان رہے۔ آج ہم سمجھتے ہی ہیں کہ امت کا تعلق 100% نماز کے اعتبار سے مسجد سے قائم ہو جائے۔ اگر پوری امت 100% نماز کے اعتبار سے مسجد سے متعلق ہو جائے پھر بھی بہت بڑے خیر سے امت محروم رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز انہوں نے سنی زور سے مسجد کے اندر۔ پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین لوگ مسجد میں قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ لوگ، یہ خیر کا سب سے بنیادی سبب۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت فارغ رہا کرتے تھے۔ بعض کا حال یہ تھا کہ وہ 24 گھنٹے مسجدوں میں پڑے رہا کرتے تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، ہر وقت مسجد میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے کہ بعد کے زمانے میں جب وہ سب سے زیادہ لوگوں سے حدیثیں نقل کرنے لگے تو بعض لوگوں نے یہاں تک آپس میں کہا اور بڑے صحابہ سے جا کے شکایت عرض کیا کہ کیا بات ہے، یہ نوجوان یمنی آپ لوگوں کے بعد اسلام میں داخل ہوا اور آپ لوگوں سے زیادہ حدیثیں سنا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیثیں گڑ گڑ کے سنا رہا؟ تو صحابہ کہتے تھے نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے تو دنیاوی مشاغل ہوا کرتے تھے، تجارت کا سلسلہ تھا اور کاشتکاری کا سلسلہ تھا، لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے یہ ان تمام موقعوں پر حاضر رہے جن موقع پر ہم غائب رہے، اور انہوں نے وہ سارا علم سیکھا جو ہم نہ سیکھ سکے، وہ ساری باتیں سنی جو ہم نہ سن سکے۔ مستقل ایک جماعت حضرات صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے، بہت مجبوری میں وہ باہر جایا کرتے تھے اور فارغ ہو گئے فوراً مسجد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملہ تیار کیا جو مساجد کے اندر 24 گھنٹے رہا کر، اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ مسجد النبوی کبھی کسی مقامی مسلمان سے خالی نظر نہیں آئی، مسجد النبوی کبھی کسی مسلمان سے خالی نظر نہیں آئی، اور ایسا مسجد کے اندر ہر وقت حضرات صحابہ کے رہنے کا اور سیکھنے سکھانے کا حلقوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ باہر سے کوئی شخص کسی بھی وقت آ جائے، صبح آ جائے، دوپہر آ جائے، شام آ جائے، دیر رات سے آ جائے، اس کے استقبال کے لیے حضرات صحابہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اگر نماز ہو رہی اس میں شریک کرا دیا، علم کے حلقے لگے اس میں بٹھا دیا، قرآن کے حلقے ہیں اس میں شریک کرا دیا، آنے والا ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو خالی محسوس نہیں کرتا۔ ایسی ہر وقت مسجد کے اندر رونق رہا کرتی، دن کا بھی معمول تھا، رات کا بھی معمول تھا، اس لیے معاملہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا ہر چیز نہیں، معاملہ 24 گھنٹے کا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جس طرح مدینہ طیبہ کے اندر 24 گھنٹے ان اعمال میں اپنا وقت لگایا کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر بھی دن اور رات ان اعمال دعوت میں لگایا کرتے تھے، اور پوری جماعت مجموعی طور پر دن میں بھی اعمال دعوت میں مشغول اور رات بھر اعمال دعوت میں مشغول، جس کے نتیجے میں دن بھر کی محنت پر جو لوگ ہدایت پر نہیں آتے وہ رات بھر کے اعمال دعوت کی بنیاد پر ہدایت پر آ جایا کرتے تھے۔ اس لیے مولانا یوسف علی نے آیت الصحابہ میں واقعہ نقل کیا، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا بنیادی سبب کیا ہے۔ جب ان سے حضرت ابو سفیان نے پوچھا تو کیسے مسلمان ہو گئی، انہوں نے خود جواب دیا کہ آج کی رات میں نے حرم شریف میں ان مدینے سے آنے والے مسلمانوں کو یا تو طواف میں دیکھا رات بھر، یا ملتزم سے چمٹ کر دعاؤں میں مشغول دیکھا، یا رکوع میں، سجدے میں
تسبیح میں، تحلیل میں، رات بھر میں نے ان اعمال میں صحابہ کو مشغول دیکھا۔ آج کی رات اس چوکٹ پر ایسی عبادت ہوئی ہے اللہ کی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی عبادت نہیں۔ یہ خود کہا ہندہ نے اپنے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بیان، یہ سنت طریقہ ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں میں فتوحات کے اسباب میں سے اہم ترین سبب کہ اللہ کے راستے میں دن بھر کی انتہائی مشغولی کے باوجود رات بھر اعمال میں مشغول رہنا، یہ ان کے فتوحات کا یقینی سبب تھا۔ اس کا یقین تو دشمنوں کے دلوں کے اندر اترا ہوا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کم تر ہیں تعداد میں اور ظاہری اسباب میں، ساز و سامان میں، اور ہم ہر اعتبار سے ان سے ہم برتر ہیں، اس کے باوجود ان مٹھی بھر مسلمانوں کے غالب ہونے اور ہمارے مغلوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جاسوس کہتے تھے اپنے بادشاہوں کے سامنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، دن بھر گھوڑوں پر سوار اور رات بھر مسلوں پہ سوار۔ یقینی عمل امت کی ہدایت پر آنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی فرائض کی تعلیم از خود دیا کرتے تھے۔ ایسا معمول تھا کہ جو جس وقت آ جائے اور اپنی کوئی حاجت اور ضرورت لے کر کے حاضر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، حضرات صحابہ، فقہائے صحابہ اور علماء صحابہ اس کی ضرورت جو بھی ہوا کرتی تھی اسی وقت پورا کر دیا کرتے۔ وہاں مسجد میں آ کر دین کے سیکھنے کا کوئی مخصوص طریقہ، کوئی مخصوص نصاب نہیں ہوا کرتا۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی اسے لے کر مسجد آتا اور حضرات صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے اور منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دے رہے، حضرات صحابہ کا مجمع ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عرض کیا میں غریب آدمی ہوں، اجنبی آدمی ہوں، اور میں جانتا نہیں میرا دین کیا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے دین سکھلا دیجیے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جھڑکا اور نہ آپ نے یہ فرمایا کہ آ جاؤ یہ ایمان کا حلقہ لگا ہوا، یا حدیث کا حلقہ لگا ہوا، یا پھر یہ سیکھنے سکھانے حلال حرام کے حلقے لگے ہوئے، یہیں آ جاؤ شریک ہو جاؤ۔ کیونکہ آنے والے لوگوں کی سطح الگ الگ ہے، ضروری نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی کی سطح اور ضرورت وہی ہو جو ان لوگوں کی جو پہلے سے مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ دونوں کے سطح اور دونوں کی ضرورت میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس فرمایا، چنانچہ آپ نے کسی اور کو بھی نہیں لگایا، نہ انہیں بلایا، بلکہ قیامت تک کے لیے تمام امت کو یہ تعلیم دے دی کہ آنے والے لوگوں کو کس طریقے سے بنیادی فرائض کی تعلیم دینی چاہیے اپنی ذات سے۔ چنانچہ آپ نے خطبہ موقوف کیا، منبر سے نیچے تشریف لائے اور آج خود تشریف لے گئے ان صحابی کے پاس، اور آپ کے لیے لوہے کے پائے کی کرسی منگائی گئی، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے، اور حضرت رفاعہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنیادی دین کی تعلیم دینے لگے۔ یہ اصل مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کو تعلیم اور آنے والے لوگوں کی تربیت اور آنے والے لوگوں کی ضرورت کا لحاظ کر کے انہیں دین سکھلانے کا یہ خلاصہ ہے۔ ایک صحابی، ایک دیہاتی تھے، وہ آئے اور آ کر عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دین سکھلا دیجیے، جو دین اللہ نے آپ کو سکھلایا وہ دین آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین سکھلایا، بنیادی دین سکھلایا، اور فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کیا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے ناپسند۔ بنیادی فرائض، یہ مولانا یوسف افضل نے عنوان قائم کیا ہے، فرائض کی تعلیم دینا۔ کیا عنوان قائم کیا؟ فرائض کی تعلیم۔ وہ سیدھے سادے طریقے، ایک آدمی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک شخص کو بھی فرائض کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر 13 لوگ آ گئے، ایک قبیلے کے 13 لوگ آ گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور چند دن وہ مدینے میں رہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے انہیں دین کے فرائض کی بنیادی طور پر تعلیم دی اور چند دن کے اندر دین کے فرائض کا علم حاصل کر لیا، اس کے بعد واپس ہونے لگے۔ اتنا طریقہ امت کے دین کے سکھلانے کا آسان تھا کہ جو جس وقت آ جائے، تنہا آ جائے، جماعت کی شکل میں آ جائے، اس کا استقبال فوراً ہو رہا اور اس کے ضرورت کا علم اور ضرورت کا دین اسے فوراً سکھلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو کلمہ پڑھ لیتا پھر مسجد آتا تو سب سے پہلے اسے نماز کی تعلیم دی جائے، سب سے پہلے اس کی نماز کی تعلیم دی جائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر مسجد آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر مسجد میں حلقے لگائے ہوئے دین کی باتیں فرما رہے ہیں۔ مجھے دور سے آتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے، مجھ سے معانقہ کیا، یہ استقبال کا طریقہ بتایا۔ اتنے بڑے صحابی، وہاں تقسیم کار نہیں کہ کچھ لوگ مخصوص ہو گئے ان اعمال کے لیے، کچھ لوگ مخصوص ہو گئے دوسرے اعمال کے لیے۔ بڑے سے بڑے صحابی دعوت کے اعمال دعوت میں سے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو فارغ اور اپنے آپ کو محتاج اور شوق اور رغبت کے ساتھ ان اعمال میں لگا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود سے گئے اور انہیں معانقہ کیا اور کہنے لگے کہ اہلاً وسہلا، ہمارے آپ کے مسلمان ہونے کی خبر ہمیں پہلے ہو چکی، آپ کے مسلمان ہونے کی خبر ہمیں پہلے مل چکی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے نماز کے لیے کہا جائے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور مجھے وضو کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا ابو بکر مجھے وضو کے بارے میں علم ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں وضو سکھلانے لگے۔ کیا سکھلانے لگے؟ وضو سکھلانے۔ ایسا عام معمول تھا مسجد کے اندر دین کے سیکھنے سکھلانے کا، فرائض کی تعلیم دینے کا، کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو وضو سکھلایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو وضو سکھلایا اور پھر کہنے لگے مجھے میرے آقا میرے مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح وضو سکھلایا، اور سکھلا کر کے حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو سکھلایا۔ اور پھر کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے یہ وضو اس میں سب سے زیادہ کامل ترین وضو ہے۔ مختصر سا وضو سکھلا دیا، اس طرح کلی کرنا، اس طرح ناک میں پانی ڈالنا اور اس طریقے سے منہ دھونا اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونا اور ٹخنوں سمیت جو ہے پاؤں دھونے، آسان طریقہ وضو کا سکھنا، بالکل آسان طریقہ۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ تعلیم وہ نہیں تھا جو آج کے ہمارے زمانے میں رائج ہو چکا ہے، اس میں تکلفات کو زیادہ دخل، بلکہ آسان طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً وضو فرماتے تھے، حضرات صحابہ نئے ہوں پرانے ہوں، وہ آپ کو وضو کرتا دیکھ کر اسی طرح وضو فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کبھی وضاحت نہیں فرماتے اس وضو کے اندر کون سی چیز واجب کے درجے کی ہے، کون سی چیز رکن کے درجے کی ہے، کون سی چیز آداب میں سے، اس کی وضاحت نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حضرات صحابہ نئے پرانے آپ کو دیکھ دیکھ کر کے نماز سیکھ لیا کرتے، آپ کوئی تفصیل بیان نہیں فرماتے۔ بلکہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، 4 ہیں کہ 6، صراحت کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا، کبھی وضاحت نہیں فرمائی کہ نماز کے اندر فرائض 4 ہیں کہ 6 ہیں، کبھی۔ آسان آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھلاتے تھے اور حضرات صحابہ سیکھ لیا کرتے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص دیہات سے آیا، اسے نماز پڑھنی اور نماز کے لیے نماز کے ارکان سیکھنے، باہر کے ارکان سیکھنے، تو نماز کے اوقات معلوم کرنے آ جاتے ہیں، نماز کے اوقات سیکھنے، ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی لیکن نماز کے اوقات کا پتہ نہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت سیدھے سادے صحابی ہیں، ان کو ہم اگر علمی انداز میں سمجھاویں گے تو یہ الجھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے فرمایا اقم معی، کہ میرے ساتھ ٹھہر جاؤ، ایک روایت میں آتا ہے صلی معی، میرے ساتھ نماز پڑھو، ایک روایت میں آتا آپ نے انہیں اپنے ساتھ نماز میں باجماعت شریک ہونے کا حکم دیا، اور روایت میں آتا ہے 2 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو نماز کے اوقات سکھلانے کی غرض سے ان کی رعایت میں بہت آسان طریقے سے
نماز کو سکھلائے، نماز کے اوقات سکھلائے کہ پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نماز آخر وقت میں اہتمام کے ساتھ صحابہ کو پڑھایا. سارے صحابہ موجود، ایک صحابی جو آئے نماز کے اوقات سیکھنے کے لیے، انہیں نماز کے اوقات سکھلانے سارے صحابہ کو لے کر. جب 2 دن گزر گیا تو 2 دن کے بعد آپ نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ جو نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے آئے؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا یہ نماز کے اوقات. اتنا آسان کریے، اتنا آسان کریے. اس لیے ہماری ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ امت کو غفلت کے ماحول سے، امت کو منکرات کے ماحول سے، جو سب سے زیادہ غفلت کا ماحول ہے، بازار کا ماحول، اور جو اس میں سب سے زیادہ بازار میں انتہائی مشغول ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں جاری ساری ایمان اور علم کے حلقوں میں لا کر بٹھانا، یہ ہماری ساری محنت اور گشت اور آبادی کے محنت کا خلاصہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے عمل کر کے دکھلا دیا کس طریقے سے مسجد کے اندر حلقے قائم کر کے اور پھر بازاروں میں اور امت کے تمام طبقات پر غفلت کے ماحول اور منکرات میں جا جا کر کے انہیں ترغیب دے کر ان حلقوں میں لا کر کے بٹھا. قیامت تک کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوگی. یہ اصل محنت کا طریقہ ہے. ہر ایک مسجد میں آئے اور آ کر کے ایمان کے حلقے ہیں اور علم کے حلقے ہیں، ان میں حصہ لیں. تعلیم کے حلقے، ایمان کے حلقے. تعلیم کے حلقے یہی اصل ایمان کے حلقے. تعلیم کے حلقے، ایمان کے حلقے الگ الگ، دونوں حلقے ایک ہیں. سب سے زیادہ اہتمام ان حلقوں کی ہمیں کرنی ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر 13 سال تک تعلیم اور اسی ایمان کے حلقے کا اہتمام فرمایا. جو آتا اسے انہی حلقوں پہ بٹھایا جاتا، جو آتا وہ اسی حلقوں سے گزرتا، اسی حلقے سے متعلق ہوتا. پھر مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلقوں کے ساتھ ساتھ اب فرائض کا حلقہ بھی شروع کر دیا. جو کوئی آ جائے مسجد کے اندر اس کا استقبال ہو گیا، وضو نہیں تو وضو بھی سکھلانا، اور پھر ایمان کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس سے دعوت کی، ترغیب کی بات، دین پر چلنے کی، نفع کی بات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی 4 بنیادی تشکیلیں کرنا. کتنی تشکیلیں کرنا؟ 4 بنیادی تشکیل کرنا. وہ جس کے لیے بھی آمادہ ہو جائے لیکن تشکیل 4 لائن کی ہونی، چاہے نیا ہو چاہے پرانا. 4 بنیادی تشکیلیں کرنا. دعوت دینے کے بعد، ترغیب دینے کے بعد اب اس کی 4 بنیادی تشکیلیں کرنی. ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے تشکیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نیا سا نیا اسلام میں داخل ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اعلیٰ درجے کی تشکیل فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے یا تو ہجرت بادشاہ کے لیے تیار ہو جاؤ یا ہجرت بادیہ کے لیے. یا تو ہجرت بادشاہ یا ہجرت بادیہ. ابھی مسلمان ہوئے اور آپ ان کی اسلام کے بعد پہلی تشکیل یہ فرمائیں، آپ ہجرت بادیہ کریں گے یا ہجرت بادشاہ. ہجرت بادشاہ یہ ہے کہ امیر کے ساتھ زندگی بھر چمٹے رہو اور ضرورت پر اجازت لے کے گھر جاؤ. اور بادیہ یہ ہے کہ اپنے معاش میں، اپنے ضروریات میں، اپنے گاؤں دیہات میں رہو، جب بلایا جائے پھر آ جاؤ. ایک نئے صحابی کی تشکیل ہجرت بادشاہ کے اعتبار سے. تو اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری کہ ہمیں تشکیل ہر اعتبار سے کرنی. 3 دن سے لے کر 40 دن، 4 مہینے اللہ کے راستے میں، 5 ماہ بیرون کے اعتبار سے. اور علماء کرام آئے ہیں تو پہلے سال کی بھی تشکیل ہے، دوسرے سال کی بھی تشکیل. پہلے سال کی بھی تشکیل، دوسرے سال کی بھی تشکیل. اور یہی نہیں بلکہ ان کی ان تمام مردانہ تشکیلوں کے ساتھ ساتھ زنانہ تشکیل بھی اس میں شامل ہے. زنانہ تشکیل بھی اس میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر ہم صرف مردانہ تشکیل سے روزہ سے لے کے 5 ماہ اور پہلے سال سے لے کر کے دوسرے سال کی تشکیل کے بعد ہماری تشکیلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ نہیں. اب ان کی ہم فکر یہ بھی کریں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم ترین سنت پر قائم ہو جائے کہ خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے. بہت ممکن ہے ایک صاحب کو اپنے ذات کے اعتبار سے نکلنے میں عذر ہو، یا وہ اللہ کے راستے میں مردوں کے اعتبار سے وقت لگا کر آ چکے، فارغ ہو چکے، لیکن اپنی خواتین کو لے کر نکلے، اپنی خواتین کو لے کر ابھی تک وہ اللہ کے راستے میں نکلے. اس لیے تشکیلیں 100% ہونی چاہیے، اور جس کے لیے وہ تیار ہو جائے وہ قابل ہو.
دوسری بنیادی تشکیل انہیں مسجد اور اعمال مسجد کی تشکیل کرنا، مسجد کے اندر جس طرح ہم نماز کی تشکیل کرتے ہیں اور دیگر اعمال کی، اسی طرح مسجد کے مشورے میں شرکت کی تشکیل، مسجد کے اندر آبادی کا عمل ہے، اس کے اندر شرکت کی تشکیل اور گشتوں کی تشکیل اور مسجد کو وقت دینے کے اعتبار سے تشکیل، کہ جو وقت وہ اپنا دے سکتے ہیں مسجد کو، صبح سے لے کے شام تک وہ وقت ان کا وصول کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے، انہیں مسجد کو وقت دینے اور مسجد کو آباد کرنے کی بنیادی ذمہ داری سمجھا کر اس پر انہیں تیار کیا جائے کہ کسی طرح ایک ایک ایمان والا مسجد کو آباد کرنے میں اور مسجد کو اعمال دعوت کے اعتبار سے وقت دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بنیادی ہماری دوسری تشکیل ہے۔ کسی بھی مسلمان کی تشکیل صرف خروج کے اعتبار ہی سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال مسجد کے اعتبار سے بھی اس کی تشکیل ہے، اور اس کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت وہ دے دے ہم اسے لینے کی کوشش کریں، ہم اپنی طرف سے مسجد کے لیے 100% وقت دینے کی تشکیل کریں، اور وہ کم سے کم بھی وقت دے دے اسے ہم قبول کریں۔ اور پھر اہتمام کرنا، جن لوگوں نے مساجد کو وقت دینے کا ارادہ کر لیا، آپ نے تشکیل کی، تو اب انہیں اس وقت وصول کرنے کی بھی پوری فکر ہے، جس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کے بعد ان کی وصولیابی مطلوب ہے، اس کے بغیر وہ تشکیل کا ناقص رہے گی، اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں جن لوگوں نے مساجد کو وقت دینے کا ارادہ کر لیا۔ اگر انہوں نے گشتوں کے لیے وقت دیا ہے تو گشتوں سے پہلے انہیں وصول کرو، چاہے پہلا گشت ہو دوسرا گشت۔ مشورے میں آنے کے لیے وقت دیا ہے تو اہتمام ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو مشورے سے پہلے یاد دلا کر اپنے ساتھ مشورے میں لانے کی فکر کر۔ اعمال آبادی کے عمل کے وقت انہوں نے وقت دینے کا ارادہ کیا ہے، اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھی پہلے سے وقت فارغ کریں، ایسے تمام حضرات کے پاس جا کر انہیں نقد لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ شروع ہی سے مسجد کے آبادی والے عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہو، چاہے کتنا کم وقت ہو چاہے زیادہ وقت، لیکن مسجد کے لیے تشکیل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وصولیابی کا پورا اہتمام ہونا۔ تیسری بنیادی تشکیل ایک ایک امتی کی، وہ یہ کہ مسجد کے اندر جو مکتب ہے، علمی حلقے ہیں، اس کے اندر وقت دینا تاکہ اپنے فرائض کا علم حاصل کر سکیں۔ بڑوں کی بھی تشکیل ہے اور چھوٹوں کی بھی تشکیل، بلکہ اصل تو تشکیل بڑوں کی ہے۔ قرن اول کے اندر سارے مکاتب کے سلسلے جو قائم تھے وہ بڑوں کی بنیاد پر قائم تھے، بچے تو ضمناً اور طبعاً اس میں شریک ہوا کرتے۔ اس لیے اصل ایک ایک امتی کو مکاتب کے اعتبار سے مسجد سے لا کر جوڑنے کی تشکیل ہمیں کرنا ہے اور اس کی بھی وصولیابی کی فکر کریں۔ چوتھی بنیادی تشکیل یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کے لیے تیار ہو، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کے لیے تیار ہو، پوری قوت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، سیرت کی روشنی میں انہیں گھر کے اندر کی تعلیم اور قرآن کے حلقے لگانے اور حدیث کے حلقے لگانے اور 6 صفات کے مذاکرے اور تشکیل اور اگلے دن کے 3 عملوں کے مشورے کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھا کر ترغیب دے کر انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ آپ انشاءاللہ آج سے نیت کریں گے جس طرح مسجد کو وقت دینے کی، اسی طریقے سے آج ہی سے آپ اپنے گھر جا کے اپنے چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو بٹھا کر آپ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے شروع کریں گے۔ اگر ہم نے مسجد میں وقت دینے کی تشکیل کی ہے اعمال دعوت کے لیے اور گھر کے اعمال کے لیے تشکیل نہیں کی تو ہماری تشکیل ہی ناقص ہے۔ اگر ہم نے کسی صاحب کے اللہ کے راستے میں 3 دن بیرون 5 مہینے کے اعتبار سے تشکیل کی لیکن ان صاحب کی مستورات کے اعتبار سے خروج کی تشکیل نہیں کی، ہماری تشکیل ہی ناقص ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی ناقص ہے۔ اگر ہمارے کام کے اندر، ہمارے فکروں کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ امت کی خواتین کی ہم نے فکر کو شامل نہیں کیا، تشکیلوں کو شامل نہیں کیا، تو جب دعوت کی بات ہوئی اور ذہن سازی کی بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 بنیادی تشکیلیں ہمیں کرنی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے، اور دوسرے مسجد کو وقت دینے کے اعتبار سے، اور تیسرے مکاتب کے اعتبار سے، اور چوتھے گھروں کے اندر تعلیم کے اعتبار سے۔ 4 بنیادی تشکیلیں ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنی ہیں۔ ہمارے حلقوں کی کوئی تعین تخصیص نہیں، ایسے مثال جیسے حضرت نے کل فرمایا کہ جیسے پرچون والا
اس پرچون والے کی دکان کے اندر بے شمار چیزیں، ایک صاحب آئیں گے، ایک گاہک آئے گا، اسے 10 چیزیں چاہیے، تو یہ اکیلا آدمی اس کی 10 ضرورتیں پوری کر کے حساب کتاب نمٹائے گا، اس کی 10 کی 10 ضرورت پوری ہوگی، چاول بھی چاہیے، آٹا بھی چاہیے، تیل بھی چاہیے، نمک بھی چاہیے، ترتیب سے ساری چیزیں دیتے چلے گا۔ اور اس کے دکان میں 10 گاہک ہیں، کتنے گاہک ہیں؟ 10 گاہک ہیں، دکان بڑی ہے، ایک آدمی کو 10 چیزیں چاہیے، وہ ایک ایک کے پاس جا کے ساری چیزیں لے۔ اتنا آسان ہمارا کام ہے۔ مقصد صرف یہ ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر اسپتال میں جاتا ہے اور او پی ڈی کرتا ہے، ہر مریض کے پاس جاتا ہے، ایک مریض کے پاس 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ایک مریض کے پاس 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک مریض کو ڈسچارج کر دے گا، دوسرے مریض کو وہ کہہ دے گا نہیں 1 مہینہ اور بھرتی کرو، تو ضرورت ہے نفس دیکھ کر ضرورت کی چیز اور ضرورت کی دوائی جس طرح ایک ڈاکٹر دیتا ہے جسمانی علاج میں، بس ایسے ہی ایک ایک امتی کی ضرورت کی۔ ہمارے حضرت اکثر کہتے ہیں آپ مسجد کو وقت دینا تو شروع کرو، خود پتہ چلے گا اس محلے میں امت کو عقائد کی زیادہ ضرورت ہے، یا فرائض کی زیادہ ضرورت ہے، یا زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہے، یا روزوں کی زیادہ ضرورت ہے، یا اس کے علاوہ دیگر دین کے شعبوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو خود محسوس ہو جائے، آپ وقت دینا شروع کرو۔ دکان لگنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے یہاں کے رہنے والوں کی ضرورتیں کیا، خود بخود جو چیزیں لایا اس کی ضرورت نہیں اسے واپس کرتا ہے، اور پھر ان چیزوں سے اپنی دکان کو بھرتا ہے جن چیزوں کی یہاں کے محلے والوں کی ضرورت ہے۔ آسان بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہی طریقہ ہے۔ کوئی آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ کوئی آ جاوے تو سب سے پہلے اسے کلمہ سکھلا، یہ بات لکھی امام غزالی رحمۃ، کوئی آ جائے سب سے پہلے کلمے کا تلفظ، اس کا معنی صحیح کرا دو، پھر اس کے بعد پہلا فریضہ اس کے اوپر نماز، اور نماز کے لیے باقی کے موٹے موٹے مسئلے، اسے وضو کرانا ہے، سب سے پہلے اسے وضو سکھلا دو، اور تفصیلات میں گئے بغیر موٹے سے انداز میں وضو سکھلاؤ، یہ فرمایا، کوئی تفصیلات میں نہیں جانا، وہ سیدھے سادے انداز، یہاں تک کہ اگر قولی طور پر اسے ہم یہ دین سکھلانے لگے اور اس میں اتنی استعداد نہیں ہے تو بہت آسان طریقہ، جیسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹے میں پانی منگایا اور وضو کر کے دکھلایا، اسی طرح حضرات صحابہ لوٹے میں پانی منگا کر کے وضو کر کے دکھلا دیتے، اور پوری امت ایک ہی لمحے میں آنے واحد میں یہ بنیادی چیزیں سیکھ لیا کرتے۔ بس یہ آسان طریقہ، اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنے مساجد کو اس طریقے سے تعلیم کے حلقے، ایمان کے حلقے اور اسی طرح بنیادی فرائض کے حلقوں سے آباد کرنا، صبح دوپہر شام دن رات پوری امت سے 24 گھنٹے کا مطالبہ، پوری امت سے۔ مزید مسائل لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم علماء کے حوالے کرتے ہیں، اور مزید باریکیاں بھائی اہل علم سے آپ معلوم کریں، جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر روزانہ تعلیم کے حلقوں کے درمیان دوپہر کے وقت میں یا کسی اور مناسب وقت میں ہم اپنے ساتھیوں کو بنیادی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، بنیادی چیزیں سکھلاتے ہیں، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، نماز کے اندر باہر کے ارکان ہیں، اور عام جماعتوں میں بھی یہ سیکھنے سکھانے کا معمول ہے، بس وہی سیکھنے سکھانے کا معمول ہر مسجد کے سطح پر ہمیں قائم کرنا۔ جو مسائل اور بنیادی فرائض سیکھ چکے تمام علماء نے، محققین نے لکھا ہے، جو جتنا دین سیکھ چکا اور اپنے عمل میں لا چکا وہ اس کا عالم ہے، اس کے ذمے اسے پہنچانا ہے، بنیادی چیز لکھی۔ ایسا نہیں کہ بنیادی فرائض کے جو ہے حلقے یہ تو کسی مخصوص طبقے کے ساتھ خاص ہے، تمام علماء نے بات لکھی، جو بنیادی دین کی باتیں کوئی بھی امتی سیکھ چکا وہ اس کا عالم ہے، اس کے ذمے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ باقی دین کی باریکیاں ہیں وہ علماء کرام کے حوالے۔ 24 گھنٹے مسجد کے اندر ایسا حلقہ ہو کہ کسی کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آ جائے وہ مسجد سے آ کر کے اپنی دینی ضرورت پوری کرے۔ ایمان کا حلقہ ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا حلقہ ہے، تشکیل کا حلقہ ہے، اور اسی میں اس کے اندر رغبت پیدا ہو گئی یا آپ نے رغبت پیدا کر کے اس نے تھوڑا سا وقت بڑھا لیا، میں کچھ سیکھنا بھی چاہتا ہوں، اچھی بات۔ اسی طریقے سے بنیادی ذمہ داری ہر مسجد کے والوں کی یہ ہے کہ اپنے مسجدوں کی سطح پر مشوروں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سیرت پر لانے کی کوشش کی۔ سب سے بنیادی امر یہ کہ مسجد کے اعمال میں سے اہم ترین عمل وہ مشورہ ہے، مسجد کے اعمال میں سے اہم ترین عمل وہ مشورہ۔ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ مشورے کو جوڑا، جس طرح نماز مسجد کا عمل ہے
اسی طریقے سے پورے دین کے زندہ کرنے کی فکر کو لے کر بیٹھنا اور جو دین امت سے مٹتا جا رہا ہے اس کے غم کو لے کر بیٹھنا، یہ مسجد کا اہم ترین عمل ہے۔ اور بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دین کے مٹنے کا غم یہ کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فرمایا کرتے تھے جو شخص بھی دین کے مٹنے کے غم کو لیے بغیر دنیا سے جا رہا بدترین موت مرنا۔ یہ جملہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے۔ مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت کے آخری میں یہ سارے ملفوظات چھپے ہوئے، کسی کے ساتھ تخصیص نہیں فرمائی۔ یہ مشورے کے لیے بیٹھنا چلے والوں، 4 مہینے والوں، وقت لگانے والوں کے ساتھ بالکل نہیں، یہ تو تعمیر مسجد کے بنیادی اعمال میں سے اہم ترین عمل ہے۔ اس طریقے سے نماز بالکل عام، اسی طریقے سے پورے دین کو قائم کرنے کی محنت اور اس کے لیے فکریں اور اس کے لیے مشورے میں بیٹھنا بالکل تمام امت کے لیے عام ہے، تمام امت کے لیے عام ہے۔ ایک ایک امتی سے اس کا مطالبہ بالکل صراحت کے ساتھ مولانا الیاس نے فرمایا کہ جو شخص دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر مر رہا بدترین موت مر رہا، اور وہ کل قیامت میں روسیا ہو کر کے اٹھایا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ دین کے مٹنے کا غم ایک ایک کے اندر پیدا کر، ایک ایک آدمی اس کا غم لے کر مسجد میں بیٹھے، اور اس کو اس طرح عموم دینا جس طرح نماز کے اندر عمومیت، کسی طبقے کے ساتھ 2 ہی طبقے یا تو وقت لگائے ہوئے یا وہ طبقہ جن کا وقت نہیں لگا۔ ہم نے سارے مشوروں کو اس طریقے سے وقت لگانے والوں میں مخصوص کر دیا ہے، یہ ایسے ہے جیسے نماز صرف وقت لگانے والے پڑھیں گے اور جو نماز وقت نہیں لگائے وہ نماز نہ پڑھیں۔ اس طرح اس میں تفریق نہیں، نماز کے اندر وقت لگانے اور نہ لگانے والوں میں تفریق نہیں، اس طرح دین کے مٹنے کے غم کو لے کر بیٹھنے میں نماز پڑھ وقت لگانے والے نہ لگانے والے کوئی تفریق نہیں۔ اس لیے ایک ایک امتی کو مشورے کی دعوت دینا ہے۔ بنیادی چیز یہ کہ مشورے کے اندر پابندی اس طرح ضروری ہے جس طریقے سے نماز کے اندر اہتمام اور پابندی، اور مشوروں کے لیے اس طریقے سے اپنے تمام دنیاوی حاجتوں کو، تقاضوں کو بشری دبا کر کے مؤخر کر کے آنا، جس طریقے سے اذان ہوتے ہی نماز کے لیے مسجد کی طرف ہم اپنے تمام بشری تقاضوں کو مؤخر اور اسے ملتوی کر کے آتے ہیں، مطلوب ہے۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ مشورہ ہی اصل رائے دینے کی جگہ ہے، جس طریقے سے لقمہ دینے کی جگہ وہ نماز اور نماز کے اندر قیام اور قیام میں قرات کا موقع ہے، جہاں قرات میں چوک ہو گئی اسی جگہ فوراً لقمہ دینا۔ اسی طریقے سے جب مشورہ ہو رہا اسی وقت رائے دینا، جتنا ہم مشوروں میں رائے دیں گے اتنا دلوں کے اجتماعیت کا سبب بنے گا، اور جتنا ہم مشوروں سے باہر رائے دیں گے اتنی جماعت بندیاں اور اتنے فرقے بنتے چلے جائیں، اس بات کی کوشش کی جائے کہ مشورے میں رائے اس طریقے سے دیں جس طریقے سے عظمت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ ادب احترام کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نماز کے اندر لقمہ دیتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ رائے نہ میرا حق نہ امیر کا حق بلکہ کام کا حق ہے۔ اگر یہ بات پیدا ہو جائے گی تو پھر رائے میں اس طرح اصرار نہیں ہوگا جس طریقے سے لقمہ دیتے وقت نہ امام کا حق سمجھا جاتا ہے نہ مقتدی کا حق اس لقمے کو سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر اصرار نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اپنی رائے پر اصرار پر آ جاتا ہے تو پھر حق کے انکار تک پہنچتا ہے، وہ شخص و اجتماعیت کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا جو اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے۔ اس طرح لقمہ دینے پر اور لقمہ کے لینے پر اصرار کرنے والا جماعت کے ساتھ رہ نہیں سکتا، اسے نماز با جماعت سے الگ ہونا پڑے گا۔ لقمہ لے لے ٹھیک ہے، ورنہ رکوع میں گیا رکوع میں ساتھ میں چلے، سجدے میں گیا سجدے میں ساتھ میں چلے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میرا لقمہ نہیں لیا میں رکوع میں نہیں جاتا اور نماز میں برقرار رہ سکتا ہے، وہ تو خارج ہو جائے گا، اس کی نماز گئی۔ اس لیے اسی طرح جو آدمی مشوروں میں رائے دے کر یہ سمجھنے لگے میری رائے قبول ہی کی جاوے اور میرا حق ہے، تو پھر وہ شخص اجتماعیت کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ اب اس میں 2 خرابی پیدا ہو، خود پہلے درجے میں اجتماعیت سے اور جماعت سے الگ ہوگا، اور دوسرے نمبر پر وہ الگ ہوتے وقت داعی بن کے الگ ہوگا، اپنے ساتھ ان تمام عملے کو لے کے الگ ہوگا جو اس کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے تیار کیا، اس کا اثر پورے عملے پر پڑے، اور یہی نہیں بلکہ پورے عالم پر اثر پڑے۔ ہمارے یہاں کوئی احتجاج نہیں ہے، ہاں ایک ہی احتجاج کی شکل صورت ہے، وہ یہ کہ مشورے سے علیحدگی، یہ تبلیغ کے اندر سب سے بڑا احتجاج، جب ہماری رائے نہیں مانی، ہماری رائے کو قبول نہیں کیا گیا۔
بس یہ سب سے بڑا احتجاج ہے تبلیغ کا۔ اور جس طرح مشورے کی جگہ متعین ہے مسجد، اسی طریقے نماز کی جگہ متعین ہے، اسی طرح مشورے کی جگہ مسجد متعین ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ اگر کوئی بات طے ہونے کے بعد کسی بھی ساتھی کے دل کے اندر واضح ہو جائے اور اس کے اندر خیر نظر آئے تو اب اس رائے کو رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کا مصنون طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ذریعے سے ہمیں قیامت تک بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک صحابی کی رائے کی بنیاد پر پورے میدان بدر کو اللہ کے نبی نے بدل دیا۔ ضروری نہیں کہ سب سے ساری رائے لی جائے، انتظامی امور ہیں، جو انتظامی امور میں ماہر ایک ہی آدمی ہوگا پوری جماعت میں تو امیر کو پورا حق ہے وہ انتظامی امور میں ایک سے رائے لے کر کے فیصلہ کرے۔ یہ سب سیرت میں موجود ہے۔ صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بدر کے لیے یہ موقع متعین فرمائی، جگہ آپ نے تعین فرما دی، یہ وحی کی بنیاد پر ہے؟ نہیں، وحی کی بنیاد پر۔ اچھا آپ نے فرمایا ہے تو اس میں کوئی رائے دینے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تنہائی میں لے جا کر اتنے ادب سے احترام سے پہلے پوری تحقیق کر لی کہ رائے دینے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ مشوروں کے اندر ایسے آوازیں بلند ہو جاتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ مشورے کا ماحول قائم، پورا مشورے کا وقار۔ یہ تو ایسے ہے جس طریقے سے نماز کے اندر چاروں طرف سے لوگ لقمے دینے لگے، نماز کا کیا حال ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور انہیں پورا اطمینان ہو گیا ہاں یہاں میری رائے دینے کی گنجائش ہے، تو انہوں نے بڑے ادب سے بڑے احترام سے دبے لفظوں میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میری رائے یہ ہے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، وہ جگہ مناسب ہے، وہاں پانی کا نظم انتظام ہے، یہاں پر انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جگہ تبدیل فرمائی اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جس کا تعلق پورے جماعت سے ہوگا تو ایسے امور کے بارے میں بھی مصنون طریقہ یہ ہے کہ تنہا جا کر کے امیروں سے نہ پوچھا جائے، بلکہ جماعت کی شکل میں اس مسئلے کو اجتماعی طور پر لے جا کے مشورے میں رکھا جائے، مشورے میں اجتماعی طور پر لے جا کے رکھا جائے۔ حضرات صحابہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور سخت شدت کی بھوک، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ایک صحابی نے بہت سخاوت کے جذبے میں آ کر تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اجازت حاصل کر لی اس بات کی کہ ہم اپنے اونٹ کو جو ہے ذبح کر لیں اور اسے توشہ بنا لیں اور دعوت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جذبہ نیک تھا، لیکن پوچھنے کا طریقہ غلط تھا، اجتماعی چیز تھی، اسے تنہا جا کر کے پوچھ لی۔ بہت اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جو چیز پوری امت سے متعلق ہے، اجتماعی ہے، اسے کبھی بھی تنہا لے جا کر امیروں کے سامنے مت رکھا، یہ امت کے افتراق کا سبب بنے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے معلوم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پوری وضاحت سے جب سوال کیا، معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اجازت دی، انہوں نے معلوم کیا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح سارے اونٹ ذبح ہو گئے تو پھر واپسی کی سواری ختم ہو گئی، جس سے اب سے زیادہ مشقت اور دشواری پیدا ہو گئی۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ پورے لشکر کو حکم دے دیں کہ سارے لشکر والے اپنے پاس جو کچھ موجود ہے، کھانا پینا توشہ، اس سب کو جمع کریں اور آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس پر سب نے اپنے پاس جو کچھ تھا لا کے جمع کر دیا، آپ نے برکت کی دعا دی۔ اس کے بعد سب کو حکم دیا، سب نے اپنے اپنے جھولے تھیلے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے آستینوں میں بھی ساری چیزیں بھر لی، لیکن اس میں ذرہ برابر فرق نہیں پیدا ہوا، کوئی کمی نہیں۔ یہ مشورے کی برکت دور نبوت میں اور دور خلفائے راشدین میں جو کچھ بھی غیبی مددیں، نصرتیں اور جو کچھ بھی برکات محسوس ہوئی ہیں اور صحابہ کو حاصل ہوئی، اور سب کی بنیادی وجہ ہی وہ مشورہ، سب بنیادی چیز مشورہ۔ خندق کے موقع پر جو تھوڑا سا ایک چند لوگوں کا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا، روایت میں آتا ہے 1500 کے قریب لشکر نے جا کے کھا لیا، اور بلکہ بچ گیا، مدینے بھی بھیج دیا، وہ مشورے کی برکت، بنیادی چیز۔ اور بنیادی امر یہ ہے کہ اپنے امیروں کی ایسی تعظیم جس طریقے سے باجماعت نماز میں اپنے ائمہ کی تعظیم مطلوب ہے، اپنے ائمہ کی تعظیم مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے امام کم تر ہے علم میں، تجربے میں، عمر میں، لیکن امام ہے، اس کا ادب احترام ہے۔ کوئی گنجائش نہیں کہ اس وجہ سے جماعت با نماز کو چھوڑ دینا کہ امام نیا ہے یا مجھ سے کمتر ہے، علم میں، تجربے میں، عمر میں، کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی اپنے امیروں سے، اپنے ائمہ سے چمٹے رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی کمی ہو جائے،
اس لیے کہ مسئلہ اجتماعی ہے. اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے اس وقت حدیث سنائی تھی جب انہوں نے مینا کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھ لی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بہت سخت باتیں کہی تھی کہ مینا میں تو میں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ 4 رکعت نماز پڑھا. لیکن جیسے نماز کھڑی ہوئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شریک ہو گئے. ساتھیوں نے عرض کیا ابھی جس چیز کی آپ برائی بیان کر رہے تھے آپ خود وہ کرنے لگے. اس پر کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف اور خلاف امیر سے مخالفت کرنا یہ اس سے زیادہ سخت ترین بات ہے. اور پھر حدیث سنائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ تو ائمہ اکرام کی بات ہے، بلکہ عن قریب ایسا دور زمان آئے گا جس میں بادشاہ لوگ ہوں گے، سلطان ہوں گے، اور جو شخص بھی سلطان کی توہین کرے گا بس تحقیق کہ اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا نکال کر پھینک دیا. اسلام سے تعلق امیر کی اطاعت کے بقدر ہوتا ہے. اسلام سے تعلق امیر کی اطاعت کے بقدر. اسلام سے تعلق کو امیر کی اطاعت کے ساتھ جوڑا. اس نے اسلام کا پٹا اپنے گردن سے اٹھا کے پھینک دیا اور پھر اس کی کوئی نماز نفلی فرض قبول نہیں، اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس دراڑ کو پاٹ نہ لے جو اس نے امیر کی مخالفت یا توہین کر کے اسلام کے اندر پیدا کیا. اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اور یہ قیامت تک اس دراڑ کو پاٹ نہیں سکتا. ایک مرتبہ اگر مخالفت ہو گئی اس سے جو دین کے اندر خلا پیدا ہو جائے اسے پاٹ نہیں سکتا. اتنا بڑا نقصان پیدا ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر لیا کرتے تھے، امیروں کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے. امیروں سے شرعی غلطی ہو جاتی وہ ان کی انفرادی غلطی ہوتی، اس کا نقصان امت تک نہیں پہنچتا، ان کی اپنی انفرادی غلطی. لیکن اس انفرادی غلطی پر اگر کوئی صحابی اور کوئی مامور اگر امیر کی اس طرح اصلاح کرنے لگے جس سے امیر کی توہین لازم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو جائے. حضرت خالد بن ولید اور حضرت ایک اور صحابی تھے، دونوں اللہ کے راستے میں عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ یہ مامور ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ امیر ہیں. ایک موقع تھا ایک غلام نے ایک رومی کو قتل کر کے اس کا سارا سلب اور مال لے لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا مال واپس لے لیا. حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ آئے کہنے لگے اے خالد یہ تو سلب ہے اور روایت اللہ کے نبی کا حکم ہے السلب للقاتل، آپ سارا مال ان کو دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں استزدت یہ مال مجھے ان کے حیثیت سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے اس لیے میں اپنے حساب سے نہیں دے دوں. کہا کہ نہیں آپ یا تو دے دیجئے ورنہ میں حضور کے پاس جا کے ساری شکایت کر دوں گا پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ خالد جاؤ یہ سارا مال اس غلام کو دے دو، تم سے غلطی ہوئی ہے، شرعی غلطی ہوئی ہے، واپس کرو. اس کے بعد جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد سے کہا خالد علم افی لکا جو میں نے وعدہ کیا پورا ہوا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کہا تم نے؟ اب انہوں نے سارا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں بھی ان سے کہا تھا کہ آپ یہ مال واپس کر دیں، انہوں نے نہیں مانا تو اس وقت میں نے کہا تھا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی حق پر فیصلہ فرمائیں گے. یہ میں وہی بات یاد دلاؤں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو اور فرمایا خالد کھڑے ہو جاؤ اور یہ سارا مال اس غلام سے واپس لو. اور کہا کہ میرے امیروں کو تم میرے خاطر بھی نہیں چھوڑو. یہ اصل بنیادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا بڑا اہتمام. اور ایک بات بنیادی بات یہ کہ جو باتیں طے ہو جائے کریں مشورے سے اس کی تنفیذ پر پورا مجمع مجتمع ہو جائے. یہ اصل وحدت فکر وحدت کلمہ کی بنیادی چیز ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرتوں اور مددوں کا بنیادی ذریعہ اور سبب. کیوں کہ تنفیذ پر جمع ہونا اجتماعیت کا یقینی سبب اور اجتماعیت ہی پر اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے اگر تمہاری عبادتیں عرش تک پہنچ جائیں پھر بھی اللہ کی مددوں سے محروم رہو گے اگر تمہارے دلوں کے اندر دراڑ ہے. تو جو بات طے ہو گئی اس پر جمع ہو جانا، اس کے بعد اپنی تمام رائے کو بھول جانا. اس لیے کہ
فیصلہ شدہ امر پر مجتمع نہ ہونا اور اس کی تنفیذ پر جمع نہ ہونا یہود و نصارہ کو اپنے گردنوں پر مسلط کرنا، اس کا اثر براہ راست وہاں پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا اسے پورا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جو بات ہم بتایا کریں، کہا کریں، جو حکم دیا کریں اسے پورا کر دیا کرو، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے یہود و نصارہ تم پر غالب آ جائیں گے، تمہارے گدیوں پر، گردنوں پر سوار ہو۔ یہ دو بنیادی چیز، جو بات مشوروں سے طے ہو جائے کرے اس کی تنفیذ پر پورا عملہ مجتمع ہو، اس کے بعد اب کوئی رائے نہیں، کسی کے بارے میں کوئی چیز طے ہوگی، اب شیطان آئے گا، اچھی اچھی شکلوں میں آئے گا، طرح طرح سے بہکائے گا، کبھی عصبیت کو لائے گا، کبھی خاندان کو لائے گا، کبھی قبائل کو لائے گا، اور کبھی حسب نسب کو لے کر آئے گا، اور کہا کہ کس کو یہ کام دے دیا، یہ تو معمولی درجے کا انسان ہے، گھٹیا درجے کا انسان۔ یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کے دور میں گزر چکی، عجیب واقعات مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات صحابہ میں جمع کر دی۔ قیامت تک کے لیے یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہ چیزیں بشری تقاضوں کی وجہ سے پیش آئیں گی اور آتی رہیں گی، لیکن اس کا حل حضرات صحابہ کی زندگی۔ حضرت خالد بن سعید چند عرصوں کے بعد واپس آئے یمن سے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور سب کے سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت پر اور ان کی عمارت پر مجتمع ہو چکے۔ انہوں نے آ کر کہا یہ کیا بات ہے کہ یہ عمارت تمہارے لوگوں میں سے جو انتہائی گھٹیا اور معمولی درجے کا انسان ہے اس کے پاس عمارت کیسے چلی؟ آنکھی کے ساتھ میں ایسا شوشہ چھوڑا ایک آدمی، حضرت خالد بن سعید، آنکھی کے ساتھ میں ایسا شوشہ، ایسے آدمی کے پاس یہ چلی کیسے گئی؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو ناراض ہوئے، ان کا کپڑا پھاڑا، انہوں نے ریشم کے کچھ کپڑے پہنے، اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے ایسی بات دوبارہ دہرائی تو میں تمہارے دانت توڑ دوں۔ اس کو کہتے ہیں وحدت کلمہ، جو بات طے ہو جائے اس پہ جمنا، کوئی کسی بھی طریقے کی بات آ کے کہتے اس پہ جم جاتا۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کیا ابو سفیان نے آ کر حضرت علی کو اکسانے کی کوشش کری اور کہنے لگے علی آپ کے ہوتے ہوئے یہ عمارت اور خلافت کیسے ابو بکر جیسے آدمی کے پاس چلی گئی؟ یعنی تمہارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، تم تو قریشی ہو، حسب نسب میں اعلیٰ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، وغیرہ وغیرہ، سارے فضائل مناقب شمائل سنانے شروع کر دیں، اور کہنے لگے اگر تم چاہو تو میں اس آدمی کے خلاف مدینہ طیبہ کو گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا۔ ایسے سے شیطان راستے لے کر کے آتا ہے، طے شدہ چیز۔ صحابہ کی جماعت یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کے لیے عبرتناک۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان تم پہلے بھی مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی میں پیش رہے اور ابھی بھی تم اسی پر قائم، تمہارے اندر سے وہ ابھی تک وہ جراثیم ختم نہیں ہوئے۔ یہ اصل بنیادی یہ نہیں بول رہے، ان کے طرف سے شیطان آ کر کے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل منہ توڑ جواب دیتے، بالکل مسکت جواب دیتے، کوئی گنجائش نہیں، آپ جو سوچ رہے ایسا ہوئی، اور آگے یہ بھی کہا اللہ ایسا ہونے نہیں دے جیسا تم چاہتے۔ یہ بولنا چاہیے اگر ایک چیز مشورے سے طے ہو جائے، ایک امر جو ہے فیصلے سے ایک امر وقت کے امیر طے کر دیں، اب سارا مجمع ایسا مجتمع، کسی ایک کے دل کے اندر اس کے خلاف کوئی وسوسہ تک نہ گزرے، اگر کسی نے اس وسوسے کو زبان پر ظاہر کر دیا زبان سے تو سارے لوگ مجتمع ہو کر کہیں گے اللہ تمہارے اس ناپاک ارادے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، کبھی ہونے نہیں۔ یہ ہے وحدت فکر، وحدت فکر، ایک چیز پر مجتمع ہو جائے، اس کی تنفیذ پر مجتمع ہو جائے۔ اور عمراء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں کی مکمل رعایت کر، ان کی قدردانی کر، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ مل، کوئی منصب مل گیا، کوئی بڑی ذمہ داری مل، ایسا، بلکہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اتنے سارے اعذار سامنے ہونے چاہیے، اتنے سارے اعذار سامنے ہونے چاہیے کہ سامنے والا سمجھ لے کہ یہ خود اپنی شوق سے رب سے امیر و ذمہ دار نہیں بنایا، بلکہ یہ دینی خاص مصلحت کی وجہ سے مجبور ہو کر امر خداوندی کی وجہ سے اس نے ذمہ داری قبول کی۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عامر تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کری تھی، جو چیزیں وصیت کے طور پر، نصیحت کے طور پر کی تھی، اس میں یہ تھا کہ تم کبھی دو آدمی کے درمیان بھی امیر نہ بننا۔ کہتے کہ میں اپنے شہر چلے گیا، تھوڑے دنوں میں مجھے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار بن گئے، تو میں نے باقاعدہ سواری خریدی اور لے کر کے سیدھے مدینے پہنچ گیا۔ پہنچتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کا رہبر تھا پورا سفر۔ ہاں پہچانا، میری آپ کی جو ہے ترتیب بنی ہوئی تھی، آپ نے مجھے چند نصیحتیں کری تھی، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میں کبھی زندگی میں دو آدمی پر بھی امیر نہیں ہوں۔ اور یہ کہہ کر کہنے لگے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پوری امت کے
گردن پر سوار ہو گئے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کا یہ فعل آپ کے اس نصیحت کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کو سن کر حضرت ابوبکر کہا کہ ہاں وہ نصیحت میں نے کی تھی، مجھے یاد آ گیا، لیکن میری یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، اتنی مجبوری گنائی کہ حضرت عامر کو دل کے اندر یقین ہو گیا کہ ہاں انتہائی مجبوری کے درجے میں انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ یہ ہے اصل میں۔ اس لیے حضرات صحابہ کے دل کے اندر ایسے عمارت اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے انکار ایسا ملے گا جیسے اللہ معاف فرمائے کہ آج کمزوریوں کی وجہ سے اس کا انتظار ہونے لگا، اسے عہدے سمجھنے لگے، منصب سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے امیروں سے، جس طرح ہمارے یہاں امیروں سے الگ روانگی کی بات ہوتی، اس طرح اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کو الگ ہدایت دیا کر واپسی پر اس عمارت کے وجہ سے زندگی میں اور مزاج میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی، اس کا سوال اہتمام سے ہوتا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ انہیں گھوڑ سوار کا لشکر بنا کے بھیج دیا، کیف وجد کا، عمارت کیسی رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو پہلے جیسا نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے کو افضل، اپنے ساتھیوں کو مفضول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمارت ایسی چیز، چاہو تو اسے قبول کرو ورنہ اس سے بعد رہو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے طے کر لیا، کبھی بھی زندگی میں ذمہ داری مجھے قبول نہیں۔ بے شمار واقعات نقل کیے کہ حضرات صحابہ کو ذمہ داری دی گئی اور وہ پیچھے رہ گئے، کیوں کہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے پر جو سخت ترین وعیدیں قرآن اور احادیث میں موجود ہیں اس کا تصور کرتے ہی ان کی ہمت نہیں ہوتی آگے بڑھ کر کے ذمہ داری قبول کریں۔ بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کے صدقات وصول کرنے کی ذمہ داری دے کر بھیجنے کی کوشش کی، دیکھا چند دن بعد وہ مدینے میں نظر آ رہے، پوچھا عاصم گئے نہیں؟ بشر تم گئے نہیں اور تمہیں نہیں پتا اپنے امیروں کی سننی چاہیے، ماننی چاہیے؟ کہا کہ سب مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث یاد آ گئی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی امر کی ذمہ داری دے دی جائے، من بلی امرا من امور المسلمین، کوئی چھوٹی سی ذمہ داری اسے دے دی جائے تو اس کا حساب کتاب کل قیامت میں جہنم پر پل صراط کے خاص مقام پر رکھ کر کے لیا جائے۔ پل پر، جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس پل پر عمراء کو لا کے کھڑا کر کے ان کی عمارت کی، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات پرس ہو۔ اور روایت میں آتا ہے ان کان محسنا نجا، اگر اس ذمہ داری کو اس نے اچھی طریقے سے انجام دیا، نبھایا ہے، کوئی خیانت نہیں کری، تو پھر نجات کی کوئی سبب نہیں۔ وَإِن كَانَ مُخْطِئًا، اور اگر اس نے غلطی کی ہے تو انکسر بھی الجسر، کہ وہ پل اسے لے کے ٹوٹ پڑے گا، 70 برس تک نیچے جاتا ہے۔ بس یہ حدیث مجھے یاد آ گئی، سنتے ہی میری ہمت نہیں رہی کہ میں جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو بھول گئے اور خود غمگین بے چین ہو کر کے پلٹ کر واپس آنے لگے۔ راستے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کیا بات ہے امیر المومنین، آپ بہت غمگین نظر آئے۔ کہا کہ کیا بشر بن عاصم نے ایسی روایت سنا دی، آپ نے بھی یہ روایت سنی؟ ہاں میں نے بھی سنی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو وہی روایت ان کے سامنے نقل کی، اور روایت نقل کر کے پھر پوچھنے کے امیر المومنین یہ بتائے کہ یہ دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث نے آپ کو زیادہ بے چین غمگین کیا؟ کہنے کہ دونوں حدیث نے مجھے غمگین کر دیا۔ اور پھر کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو ذر، جب اس عمارت میں اور اس ذمہ داری کے قبول کرنے میں اتنے خطرات ہیں تو کون ہوگا جو اسے قبول کرنے کی جرت کرے گا؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا وہی شخص اسے قبول کرنے کی جرت کرے گا جو دنیا میں ذلیل ہونا چاہتا ہے، جس کی پیشانی، جس کی ناک اور جس کے گالوں کو اللہ تعالیٰ زمین اور مٹی میں رگڑنا چاہتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں، ایسے آدمی آگے بڑھے گا، جرت کرے گا اسے قبول کرنا۔ اس لیے حضرات صحابہ کا معمول تھا، بڑی بڑی ذمہ داریوں پر رہتے تھے، لیکن انہیں چھوڑ کر کے ایک معمولی درجے کا مومن بن کر کے میدانوں میں جا کر کام کرنے کو بڑے علاقوں میں ذمہ دار بن کے کام کرنے سے زیادہ اسے ترجیح دیا کرتے۔ 3 صحابی تینوں بھائی اور تینوں کا انتخاب 3 علاقوں کی ذمہ داریوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جیسے آپ کا انتقال ہوا تینوں اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ حضرت ابوبکر سخت ناراض ہوئے اور عرض کیا، فرمانے لگے آپ کو معلوم نہیں کہ امیر کی اطاعت اور امیر کی ماننی چاہیے، میری اجازت کے بغیر اپنے علاقے چھوڑ کر کیسے آتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو طے کیا تھا کہ حضور کے بعد اب ہم کسی کی طرف سے امیر بن کے کسی علاقے میں کام نہیں کرتے۔ پھر کیا کرنے کا ارادہ؟ کہنے لگے اب ہم جا رہے ہیں، عمومی کام کریں گے میدان میں۔ یہ کہہ کر تینوں کے تینوں ملک شام گئے اور تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ یہ ہے اصل کام، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، کچھ نہیں، یہ تو ایک ذمہ داری ہے۔
ڈرتے ہوئے اور اللہ سے مانتے ہوئے، جو جتنا ڈر کر کے ذمہ داریوں کو لے کے چلے گا، اللہ کی اتنی مدد ہے، جتنا شوق اور طلب اور رغبت کے ساتھ، اتنا اللہ کی طرف سے وہ مددوں سے محروم ہوتا چلے گا۔ اس لیے دو بنیادی ذمہ داری کہ اپنے ساتھیوں کی پوری رعایت کریں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سخت شرائط ہوا کرتے تھے۔ اگر امیر کی زندگی میں، اگر زندگی کا معیار اپنی رعایا سے بلند ہو جاتا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلا کر کے سخت سزائیں دیا۔ زندگی کا معیار تھوڑا سا بلند ہو گیا، امیر صاحب بلا کر کے سخت تنبیہ فرمائے، سخت تنبیہ فرمائے۔ ایک صحابی انہوں نے اپنا بالا خانہ بنا لیا عراق، اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل بات یہ کہ جب تک ذمہ دار حضرات عمومیت کے ساتھ صرف کام میں نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں بھی نہیں آئیں گے، اس وقت تک امت کے حقوق جو ان سے متعلق ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے۔ یقیناً اس کی حق تلفی ہے۔ اصل بات دعوت کے تقاضوں کے پورا ہونے کا بنیادی سبب ہے کہ زندگیوں کے معیار میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی بھیج دی اور کہا کہ سب سے پہلے اس بالا خانے پہ آگ لگا دی، پھر اس کے بعد خط دینا۔ چنانچہ جب بالا خانے کو آگ لگا دی تو امیر صاحب باہر آئے، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد آئے، تو کہا کہ ساتھیوں سے یہ خاص آدمی حضرت عمر کے، کچھ مت کہنا، انہیں اپنا کام کرنا، کچھ مت کہنا، انہیں اپنا کام کرنا۔ جب انہوں نے اپنا کام کر لیا تو خط پیش کیا، خط پڑھتے ہی رکھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار سیدھے مدینے پہنچے، سیدھے مدینے پہنچے۔ جب مدینے پہنچے تو حضرت عمر نے کہا یہاں تھوڑی بیٹھ کے بات بنی، وہاں جنگل میں آ جائیے جہاں صدقات اور زکات کے اونٹ چل رہے ہیں، اس جنگل میں آئے، وہاں فیصلہ کرنا۔ چنانچہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ اپنا کپڑا اتاریے، کپڑا اتار کے کہا کہ اون کا جو اونٹوں کے بال کا جو کپڑا اسے پہنے، اونٹوں کے بال کا کپڑا، اتنی سخت حرہ نامی اس جو ہے گرم ریتیلے علاقے میں، پتریلے علاقے میں لے گئے اور وہاں پر وہ کپڑا بدلوا دیا۔ پھر کہنے لگے یہ کنواں، اس میں سے پانی نکالیے، پانی نکال کے پلائیے، انسانوں کو نہیں، یہ جتنے صدقات زکات کے اونٹے انہیں پلائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ پلاتے رہے، تھک گئے۔ اس کے بعد پوچھا اس دنیا میں کتنے دن رہنا، اس دنیا میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگے تھوڑے سے دن۔ اچھا، اس تھوڑے سے دنوں کو گزارنے کے لیے یہ تم نے بالا خانہ بنایا جس سے تم عوام الناس، یتیموں، مسکینوں اور امت کے عام لوگوں کی پہنچ سے اوپر چلے گئے۔ بہت بنیادی چیز، امت کے جتنے تقاضے ہم لوگوں سے متعلق اس کے پورا کرنے میں یہ زندگی کے معیار کو بہت دخل ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصیحتیں کر کے بھیجا کر، حج کے موسم پر تمام ذمہ داروں کی کارگزاری ان کے قبائل سے لیا کر، حج کے موسم میں تمام ذمہ داروں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، تمہارے علاقے کا امیر صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں۔ اچھا، وہ غلاموں کی عیادت میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ امیروں کی عیادت میں نہیں، غلاموں کی عیادت میں جاتے ہیں۔ ان کے جنازوں میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ان کا دروازہ کیسا ہے؟ دروازے پہ جو آتا ہے تو ان سے ان کا برتاوا کیسا ہے؟ اگر ان تمام سوالات میں سے کسی ایک سوال کے بارے میں وہ قبیلے والے نہ کہہ دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً معذور کر دیں۔ نصیحتیں، شرائط لگا کر بھیجا کرتے تھے کہ باریک کپڑے پہننے اور بنا چھنے ہوئے آٹے کی تمہیں روٹیاں کھانی، اور عمدہ نسل کے گھوڑوں پر سوار نہیں ہونا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سب سے بڑی مانع ہے۔ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف افزانی بڑی تفصیل سے حیات الصحابہ میں جمع کرتے۔ اس لیے دونوں ذمہ دار اپنے ساتھیوں کی قدردانی کرنا، ان کی رعایت کرنا، ساتھیوں کی غلطیوں کو اپنی غلطی محسوس کرنا۔ حضرت خالد بن سعید ہی صحابی بہت دنوں تک بیعت نہیں ہوئے، جب بیعت ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ملک شام میں جانے والی جماعتوں میں سے ایک جماعت کا امیر بنا کے جھنڈا اپنے ہاتھ سے بنا کے دے دیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر آگے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ نے ایسے شخص کو کیسے امیر بنا دیا لشکر کا جو اتنے مہینے تک آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوا، آپ کا منکر تھا، مخالف تھا۔ لیکن نہیں، کیا کریں، وہ تو پکے توبہ کر کے آئے ہیں اور اطاعت پر آ چکے ہیں، لیکن نہیں، گنجائش ہی نہیں، اس کا اثر لوگوں پر غلط پہنچے گا۔ آپ اپنا جھنڈا واپس لیں، اصرار کرتے رہے تو ان کی رعایت میں، پہلے ان کی رعایت میں جھنڈا ان کو بنا کے دیا، اب ان کی رعایت میں ایک اپنا قاصد بھیج کر جھنڈا بنوا دیا۔ جب جھنڈا لینے گئے تو یہ مخلص کی علامت، جب جھنڈا لینے کے لیے گئے تو وہ صاحب ہی کہنے لگے جب تم نے ہمیں عمارت دی، جھنڈا دیا، تب کوئی خوشی نہیں، اب واپس لے کوئی غمی۔ اللہ ہمیں بھی یہ اخلاص کی توفیق ہے۔ تو اصل کام سے تعلق ہے، اصل کام سے تعلق۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں کوئی سی خوشی نہیں، اور کہنے کا اصل ملامت کے مستحق ابو بکر نہیں کوئی اور ہے،
یہ بھی کہتے ہیں ارسل ملامت کے حق ابو بکر نہیں ہے بلکہ حضرت عمر ہے. چنانچہ جھنڈا جب آ گیا تو حضرت عمر تو مطمئن ہو گئے. اب حضرت ابو بکر پریشان. اب کہنے لگے اس ساتھی کو مطمئن کیسے کر, کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ شیطان حملہ کر کے اس کو دوبارہ بہکا دے. چنانچہ اب گئے اور جا کر کے ان کی خوشامد کرنے لگے, بھائی معاف کرنا, بھائی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, یہ تو عمر کہہ رہے تھے اس وجہ سے. اور دیکھنا ایک درخواست ہے کہ عمر کو کبھی برا بلا مت کہنا, عمر کو کبھی برا بلا مت. تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی اماں سے سنا کہ ہمارے دادا جان نے کبھی بھی حضرت عمر کے لیے بد دعا نہیں, ہمیشہ ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے, ہمیشہ ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے یہ ساتھیوں کے لیے. اس لیے تمام چیزوں پر مشتمل ہے ہمارا مشورہ. یہ نہیں کہ 10 منٹ بیٹھے 15 منٹ بیٹھے 2-4 کارگزاری ہوگی فارغ کر دیں, نہیں بھائی, پوری زندگی کو صحیح رخ پر لانے کا اور پوری امت کو اجتماعی طور پر لانے کے لیے یہ سارا مشورے کا نظام مسجدوں کے اندر وہ بنیادی چیز. ہر وقت مشورے کے لیے مشورے والے تیار رہا کریں. اہم ترین سنت ہے. حضرت مولانا یوسف علی نے واقعہ نقل کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اہل شورا اور اہل تجویز شمار ہوتے تھے فاروقی دور میں, اہم ترین مشورے کے احباب. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب بھی اپنی ضرورتیں ہوتی تھی فارغ ہوتے ہی مسجد النبوی آ کر کے ممبر اور روزے کے درمیان پڑے رہتے تھے. نہ جانے پورے عالم سے اندرون سے بیرون سے کون سا تقاضا امیر المومنین کے اوپر آ جائے, اور امیر المومنین کا پہلا کام تھا فوراً مسجد میں آتے تھے, اپنے مشورے والوں کو طلب کر کے ان کے سامنے اپنا تقاضا. یہ ہے سب دنیا میں مشورے کا انتظار, نماز کے انتظار کی طرح اہم ترین سنت عنوان قائم کیا ہوا. یہ نہیں کہ مشورے کے انتظار کے لیے ہم کیا بیٹھے, مشورے کا انتظار یہ مشورے کی تعظیم میں سے. اس طرح نماز کا انتظار یہ نماز کی تعظیم, نماز کی تعظیم شاعر اسلام میں سے, اس کے بغیر تقوی مکمل نہیں. اسی طرح مشورے کے انتظار میں ہم بیٹھیں گے نہیں تو تقوی کامل نہیں ہو سکتا. شاعر اسلام میں سے یہ تو ایک نماز, یہ تو ایک شاعر اسلام میں سے ایک جز ہے بقول حضرت مولانا یوسف علی کے, مسجد کا ضمنی جز ہے, ضمنی عمل. اور یہ مشورہ تو پورے شرائع اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, اس کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے. عظمت اور اہمیت, قدر و قیمت, وقار کے ساتھ مشورے میں, پروقار انداز میں مشورے میں, یہ نہیں کی. اور اسی طریقے سے بنیادی ذمہ داری ہم سب کی کہ اپنی اپنی مساجد میں اس بات کی فکر کوشش کریں کہ ہر فرد, جتنے کام کرنے والے حضرات ہیں, ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد اپنی جماعت, چاہے سہ روزہ کی ہو, چاہے چلے کی ہو, چاہے 4 مہینے کی ہو, چاہے 5 مہینے کی ہو, ہر فرد کی ذمہ داری, چاہے مستورات کی جماعت ہو, ہر ایک کی ذمہ داری اپنی جماعت خود بنے. یہ بہت بنیادی درخواست ہے. مسجد وار جماعت اس وقت مضبوط سمجھی جائے گی جبکہ اس میں شرکت کرنے والے ہر نئے پرانے اپنی محنت کر کے خود جماعت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھتے ہی ایک ایک کو انفرادی دعوت پر اور اپنے پورے قبیلے والوں کو تیار کرنے کے لیے داعی بنا. ایسا وہاں کوئی سلسلہ نہیں تھا, سب اکٹھے ہو کر. طفیل بن عمرو دوسی آئے, مسلمان ہوئے, آپ نے اسی وقت انہیں اپنی پوری قبیلے کی دعوت کے لیے روانہ کر دیا. یہ تھا اصل. اور یہاں 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, پرانا ساتھی بن گیا, اپنی جماعت لے کے جانے کو تیار. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیماری ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پرانے حضرات زیادہ سے زیادہ ایک جماعت میں جاتے, 4 مہینے والے, چلے والے زیادہ تعداد میں ایک جماعت میں, اور نئے نئے ساتھی تھوڑے سے ہوتے. یہ تو آدم سازی کے اور اس امت کی خصوصیات ہی کے بالکل خلاف. یہ کام تو وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ ہر فرد امت پر اور اپنے مسجدوار جماعت میں سے ہر ساتھی پر کام نہیں ڈالیں گے, اس وقت تک آدم سازی کا کام مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک جماعت میں, چاہے سہ روزہ کی ہو, چاہے 40 دن کی ہو, چاہے 4 مہینے کی ہو, ایک جماعت میں جماعت کو لے کے چلنے والی صلاحیت والا ایک ساتھی رکھا جائے بس, اور اس کے ذمے وہ اپنی جماعت خود بنے, اپنی جماعت خود بنے. اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو جماعتیں مضبوط ہیں اور ذمہ دار حضراتوں کی جماعتیں, وہ تو اپنی جماعتیں بنجر بستیوں میں لے کر کے چلیں. شیطان ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ مضبوط جماعت ہے, پرانے حضرات ہیں, انہیں پرانے مضبوط علاقوں میں ڈال دو تاکہ بیرون کی تشکیلیں ہو جائیں.
اور یہاں انہی کے پڑوس میں اور انہی کے قریب تر علاقوں میں بنجر بستیوں میں کلمے کے لالے پڑے ہوئے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، ایسے موقع پر جا کر بیرون کی تشکیل کرنے سے بدر جہاں افضل اولا ایسے بنجر بستیوں میں ذمہ داروں کا جا کے پڑ جانا 3 دن یا چلے میں، اور پورے خروج میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر بستی والوں کو کھلانا اور پھر ان کو کلمہ نماز کی دعوت دے کر فرائض کی تعلیم دینا افضل ترین عمل، بنیادی ذمہ داری۔ یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے، ہماری مسجد 5 عمل والی بن جائے، یہ تو ادنا درجے کے عزائم ہیں، ایک ایک ایمان والا 5 عمل پر آ جائے، اعلیٰ درجے کے عزائم۔ اس دھوکے سے امت کو نکالنا، ابھی تک سب کے ذہنوں میں یہ کہ ہماری مسجد 5 عمل والی ہے، ہماری مسجد 5 عمل والی، 5 عمل والی مسجد مقصود نہیں، بلکہ ہر امتی 5 اعمال پر آئے، اعمال دعوت پر ہر امتی کو لانا، یہ مقصود، یہ مطلوب چیز، ایک ایک امتی مسجد پر آئے، ہر امت مسجد کے اطراف میں رہنے والا ایک ایک مرد مسجد کے مشورے سے متعلق ہو جائے، آبادی کے عمل سے متعلق ہو، اس کے 2 گشتوں کی پابندی ہو رہی ہے اور وہ اہتمام کے ساتھ ماہانہ سالانہ خروج پر آ جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر یہ سب کچھ ہوا لیکن اسی مسجد میں رہنے والے اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے خواتین کا وقت نہیں لگ رہا، یہ تو بنجر محلہ ہے۔ اگر کسی مسجد سے مہینے میں 3-4 جماعت، اگر کسی مسجد سے مہینے کی سہ روزہ کی 4 جماعت مردانہ نکل جائے، مسورات کی ایک بھی نہ نکلے، وہ تو بنجر علاقہ، انتہائی کمزور مسجد اور کمزور کام ہے۔ ادنا درجہ کم سے کم 1 جماعت تو سہ روزہ کی مسورات کی نکل جائے، ورنہ 4 جماعت، اگر مردوں کی 4 جماعت سہ روزہ کی ہے تو مسورات کی بھی 4 جماعت، یہ درمیانی درجہ، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ 8 جماعت مسورات سہ روزہ کی وہاں سے کیوں؟ آپ یہ حضرات کہتے ہیں کہ مسورات مردوں کے مقابلے میں ڈبل، خواتین زیادہ۔ ہر فرد امت کو اس بات پر لانا ہے کہ اپنے 2 مہینے مردوں کے ساتھ لگا کر تیسرا مہینہ اہتمام کے ساتھ مسورات میں لگا، تیسرا مہینہ اہتمام کے ساتھ مسورات۔ جس طرح ہم یہ تفقد کرتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں اور انہوں نے پچھلے سال مسورات میں عشرہ لگایا، پچھلے مہینے مسورات میں سہ روزہ لگایا، اب یہ مردوں میں جائیں، اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہوا یہ پوری جماعت جو سہ روزہ میں جا رہی ہے یا پھر اس میں سے چند ساتھی ایسے ہیں جن کا 3 مہینے پہلے مسورات میں سہ روزہ لگا، اب ہم اہتمام سے طے کریں گے کہ اب یہ ساتھی مسورات میں جائیں گے، مردوں کی نہیں جائیں۔ یہ آپ کو مشورے کا موضوع بنانا ہے، روزانہ کے مشورے کا موضوع بنانا ہے۔ ہفتواری مشورے میں عنوان دو، ہفتواری مشورے میں 4 جماعت پیش ہو رہی ہے، تفقد ہو رہا ہے، خرچے کے اعتبار سے رخ سوچے جا رہے ہیں۔ آپ پہلا تفقد یہ کریں گے، ان میں نئے پرانے جو جا رہے ہیں چلہ لے کر کے یہ دیکھیں کہ ان کا عشرہ اس سال کا لگا کہ نہیں، ان کا مسورات پتہ چلا پچھلے سال کے عشرہ نہیں، اس سے پہلے سال کے عشرہ نہیں، یہ تسلسل کے ساتھ مردوں میں جانے والے کس ترتیب پر ہیں، یہ تو دیکھا جاتا ہے۔ ایک صاحب تسلسل کے ساتھ مسکرات میں جا رہے ہیں، انہیں تو روکنے کی کوشش کی جاتی، لیکن ایک صاحب تسلسل کے ساتھ مردوں میں جا رہے ہیں، مسکرات کی کوئی ترتیب نظر نہیں آ رہی۔ حیرت کی بات، یہ سوالات بار بار ساتھی لے کر آتے ہیں، ذمہ دار بھی لاتے ہیں، عمومی ساتھی بھی لاتے ہیں، مستقل یہاں سوال آتا ہے۔ ایک صاحب پچھلے سال عشرے میں گئے، مسکرات میں، مردوں میں نہیں گئے، اور اس سال بھی مسکرات میں عشرے میں جا رہے ہیں، لیکن چلے میں مردوں میں نہیں جا رہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال بھی مردوں میں چلے میں گئے، مستورات میں نہیں گئے، اس سال بھی مستورات مردوں میں جا رہے، چلے میں مستورات میں جا رہے، ان کے بارے میں آج تک سوال نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ ہم نے مردوں کے خروج کی جو اہمیت دی ہے، آج تک مستورات کے خروج کی وہ اہمیت نہیں۔ حیرت کی بات ہے، ایک سنت عادت چھوٹ جائے، ایک سنت عادت چھوٹ جائے، ایک آدمی وقت لگائے ہوا ساتھی، خاص طور پہ اگر دیکھ لیا جائے خلاف سنت کھا رہا پی رہا، اور اللہ معاف کرے اس سے زیادہ کوئی اس سے جو ہے کمی بیشی پیش آ گئی، اسے تو نفرت کی اور بہت ہی زیادہ ہم الگ نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، لیکن وہی ہمارا ساتھی 10 برس سے اس کام میں لگا ہوا، آج تک حضور کی اہم ترین سنت اپنی خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلا، لیکن اسے کوئی بھی الگ نظر سے دیکھنے والا ہی نہیں مشورہ۔ حیرت کی بات، اگر امت کے تمام طبقات مسورات کو چھوڑ کر کے نقل حرکت پر مجتمع ہو جائیں، پھر بھی یہ امت خیر امت ہو نہیں سکتی جب تک کہ تمام خواتین نقل حرکت پر نہ آئیں۔ بالکل سیدھی سی بات، اس امت کے اندر نفر اور خروج شروع ہی ہوا ہے مع مسورات۔ حبشہ کا پہلا خروج یہ خواتین کے ساتھ، دوسرا خروج خواتین کے ساتھ، اور پہلا ہی خروج سمندری سفر اور بیرون ملک، پہلا ہی خروج سمندری سفر بیرون ملک۔ اس لیے ایک ایک کی بنیادی ذمہ داری نفر کے اعتبار سے ان دونوں کا اہتمام، مسورات کا بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ مسورات، اور یہ تمام مساجد کے اعمال کو پختہ کرنا،
اس کے لیے بنیادی چیز اور بنیادی امر یہ ہے کہ ماہانہ جوڑ کا اہتمام کیا جائے۔ 10 مسجدیں، 15 مسجد، اور اس کے اندر کمزور اور مضبوط مسجدوں کا ایک تعلق قائم کر کے پھر اس کے اندر 4 بنیادی عمل کا اہتمام کریں۔ مسجد کی حاضری، اور حاضری کے بعد اہتمام سے اعمال دعوت کی کارگزاری، اور اس کے بنیاد پر ترغیبی بات، جس عمل میں جتنی کمی محسوس ہوئی اس عمل کی پوری قوت کے ساتھ ترغیب۔ اگر مردانہ اعتبار سے کام پختہ ہے مساجد کے اندر الحمدللہ اسے اور آگے بڑھانے کی ترغیب ہے، اور اگر دوسرے اعمال میں کمزوری ہے اس کی ترغیب، اور اس کے بعد عزائم اگلے 1 مہینے تک ان مساجد کے اعمال کا معیار کتنا ہم اونچا کریں اس کے عزائم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہتمام کے ساتھ حیات الصحابہ، اہتمام کے ساتھ حیات الصحابہ 10-15 مسجدوں کا یہ جوڑ کا سلسلہ ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر یہ نہیں کہ عزائم کر کے ہم فارغ ہو جائیں، بلکہ یہ جتنے لوگ روزانہ مسجدوں کو 8 گھنٹے دے رہے ہیں، یہ ان مساجد کو جو کمزور ہیں اپنے پڑوس میں یا بنجر بستیاں ہیں ان بنجر مسجدوں کو، اور اسی طرح اپنے کمزور مسجدوں کو بھی اپنے اس مسجد کے اوقات میں سے وقت نکال کر دیں۔ یہ نہیں کہ 2.5 گھنٹے مسجد میں دیں اور پھر 5 گھنٹے ان تقاضوں پہ دیں، نہیں، ہم پورے 8 گھنٹے اس مسجد میں دیں، پورے 8 گھنٹے اس مسجد میں دیں گے، اور پھر اس مسجد میں وقت دیتے دیتے اور اس مسجد میں اعمال کو جاری رکھتے ہوئے ان میں سے ساتھیوں کے اوپر تقاضا ڈال کے آپ فلاں مسجد جائیں، وہاں کا تقاضا ہے، وہاں گشت ہے، وہاں کا تقاضا ہے، وہاں سے جماعتیں بنانی ہیں نقد، اور اسی طرح یہ بنجر بستیاں ہیں وہاں کچھ تشکیلی تقاضے ہیں، بیرون کی تشکیل ہے، تنفیذ کا کام ہے، یہ سارا کام اپنی مسجد کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دیتے ہوئے ہے۔ اسی طرح ماہانہ تسیوم ہم مانگتے ہیں، عام مزاج یہ بنا ہوا ہے پورے صوبے کے اعتبار سے کہ 3 دن 4 دن پورا وقت لگاتے ہیں، اور اس کے بعد 7 دن کے خروج کی کوئی ترتیب۔ کیا ہوتا ہے کہ 7 دن میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پورا ہی 10 دن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ورنہ اکثروں کا حال یہ ہے کہ وہ 7 دن میں روزانہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے تنفیذ کی جماعت، تقاضے کی جماعت، تشکیل کی جماعت، یہ جوڑ ہے، یہ مشورہ ہے، اور اس کے ساتھ تجارت بھی ہے، اس کے ساتھ ملازمت بھی ہے، اس کے ساتھ کاروبار بھی ہے، اور یہاں پر فہرست میں 10 یوم والے ہیں۔ جس طرح 4 مہینے مکمل مطلوب ہیں، اس 4 مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ چلہ اپنی مسجد کا لگا کر باقی 2 چلے اپنے مسجد میں پڑھاؤ، اور ضرورت پڑنے پہ تقاضوں پہ چلے گئے، سہ روزہ 10 دن کی جماعت چلا لیا، ورنہ کاروبار بھی چل رہا، بھی بچوں کے تقاضے، جس طرح یہ 4 مہینے کی کوئی ترتیب نہیں، اس طرح یہ کوئی ترتیب نہیں، بلکہ پورے ہمیں 10 دن چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مکمل 10 دن لگاتار تسلسل کے ساتھ دے دو، بہت اچھی بات ہے، 10 دن کی جماعت ہی بنا لیں، بہت اچھی بات۔ اس میں ہم یہ نہیں چاہتے سارے ذمہ داروں کی 10 دن کی جماعت بنے، سارے ذمہ دار مل کر کے 10 دن کی جماعت میں جاتے، نہیں، ہم تو چاہ رہے ہر پرانا ساتھی جس طرح اپنی سے روزہ کی جماعت بناوے اسی طرح 10 دن کی جماعت بناوے۔ اس کی اگر تسلسل کے ساتھ 10 دن نہیں لگ پا رہے تو ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایک ہفتے میں 6 روزہ لگا لیں، پھر اگلے ہفتے دوبارہ 6 روزہ لگا لیں، تیسرے ہفتے ایک اور 6 روزہ لگا لیں، اس طرح اپنے مسجد کے کام کو معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ تقاضا پورا ہو گیا، دوسری مسجد ہیں جو کمزور ہیں اور ہمیں محنت کے لیے دی گئی ہیں، وہاں ساری محنت کے باوجود 6 روزہ کی جماعت بنتی نہیں ہے، کیونکہ لے جانے والا کوئی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ ساتھی مہینے کے 10 دن دینے والے 2 مرتبہ 6 روزہ اپنی مسجد کا لگا کر ایک 6 روزہ اس دوسری مسجد سے لگا، جب تک کہ اس مسجد کا کام قائم نہ ہو جائے، کھڑا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہاں لگا جی، وہ تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے بھائی، وہ بنجر بستیاں، گاؤں دیہات، یہاں پر ہم 6 روزہ لے کر جماعتوں کے ساتھ جا کے محنت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں خروج کی شکلیں قائم نہیں ہو رہی، کیوں کہ لے جانے والا کوئی نہیں، بہت اچھی بات ہے، ایک 6 روزہ ہم اس گاؤں سے بھی لگا لیں، اچھی بات۔ اس طرح ہم 10 دن پورے خروج کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار، اب یہ محنت کرتے کرتے اس میں کہیں تقاضا، کہیں تنفیذ کی جماعت یا کہیں بیرون کی جماعتوں کی تشکیل کی ضرورت پیش آ گئی، اسی درمیان یہ تشکیل کا سارا کام ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے کہ صرف 72 گھنٹے لگا لیے اور پھر باقی 7 دن تشکیلوں کے لیے، جوڑوں کے لیے، تقاضوں کے لیے چل رہے ہیں، تو بھائی 10 دن کو پورے کے پورے وصول ہونے چاہیے، 10 پورے کے پورے 10 دن وصول ہونے چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جس طرح تقاضوں پر مردوں میں اللہ کے راستے میں نکلنا مطلوب ہے، اسی طریقے سے تقاضوں پر خواتین مع مسورات جماعت میں نکلنا بھی مطلوب امر ہے۔ کیوں؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں عنوان قائم کیا ہے کہ انصار کی خواتین کی تقاضے کی ایک جماعت ایسی بنی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے راستے میں سفر فرماتے انہیں اشارہ فرماتے، ام سلیم انہیں لے کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ اصل بات ہے۔
اس لیے ہر تیسرے مہینے کا 6 روزہ لگ رہا ہے، لیکن تقاضا آ جائے گا مشورے سے طے کر کے ہم دوسرے مہینے میں بھی 6 روزہ لگائیں گے، تقاضا آ جائے ہر مہینہ بھی ہم 6 روزہ لگائیں گے۔ بہت اعلیٰ درجے کی بات، جو حضرات ماہانہ 10 یوم لگا رہے ہیں وہ 7 دن مردوں کے تقاضوں میں دے کر 3 دن مع مستورات ہر مہینے لگا رہے ہیں۔ 1 مہینے اپنی والدہ کو لے گے، 1 مہینے اپنی اہلیہ کو لے گئے، 1 مہینے اپنی شادی شدہ بہن یا بیٹی کو لے گئے، اس طرح اپنے خاندان کی 3 خواتین کے اور اس کی برکت سے 15 محلے کی نئی خواتین کی کلمہ نماز سے ہو، ورنہ مستقل ابھی کارگزاری آگے علاقوں کے اعتبار سے۔ اس لیے بنیادی چیز ماہانہ جوڑ کے اندر ہمیں اس بات کی فکر کرنی، جو کمزور بنجر بستیاں ہیں 6 روزہ کے اعتبار سے، اسی طرح کمزور مسجدیں ہیں اسے مضبوط مسجدوں کے حوالے کر، جہاں بھی یہ سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا اسے مکمل طور پر شروع کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے شب گزاریوں کا اہتمام کریں، شب گزاریوں کا بھی پورا اہتمام کریں، اور پوری کوشش کی جائے قیام طعام کے ساتھ شب گزاری۔ اگر 50 مسجد کی وہ شب گزاری ہے تو 50 مسجد کے، یہ نہیں کہ صرف کام کرنے والے اور مسجد کا ساتھی آتے نہیں، یہ تو ہمارا عمومی اجتماع کا دن ہے، اس کے اندر تو ہم نئے سے نئے لوگوں کو جس طرح گشت میں لاتے ہیں اس طرح نئے نئے لوگوں کو لے کر کے ہمیں شب گزاری لانا چاہیے، ماحول میں لانا چاہیے، اور لا کر کے ان پر محنت کرنی چاہیے، انہیں عمومی مجلسوں سے گزار کر پھر 2 مجلسوں کے درمیان کے وقت کے اندر ان کی ذہن سازی کرنا، اور پھر انہیں سارے اعمال دعوت کے لیے تیار کرنا، ان کی تشکیلیں کرنا۔ اللہ کرے ان شب گزاریوں سے یہ نئے نئے آنے والے لوگ اس طرح چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، جس طرح عمومی گشتوں کے ذریعے سے امت کو 6 روزہ چلہ 4 مہینے اور بیرون کے لیے میں تیار کریں۔ شب گزاری تو ہفتے بھر کے پچھلے ہفتے کے سارے تقاضوں کو سوچنے اور آئندہ ہفتے بھر کے سارے تقاضوں کو اوڑھنے کے لیے پوری رات فکروں کے ساتھ گزرے، پوری رات عبادت کے ساتھ گزرے، پوری رات اور دن ہمارے ساتھی جو نئے نئے مسجدوں سے آئے ان پر محنت کے اعتبار سے گزرے، اس لیے پوری مسجدوار جماعت شب گزاری میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ محلے کے نئے نئے لوگوں کو لے کے پہنچے۔ کوئی مسجد ایسی ہے ماہانہ جوڑ کے موقع پر وہاں کوئی ساتھی کام کرنے والے نہیں، اس کے باوجود اس مسجد کے اطراف کے مصلی ہیں انہیں لے کر آئیں گے، مصلی نہیں ہے تو مسلمانوں کو لے آئیں گے، انہیں بھی لانے کی کوشش۔ ایسا نہیں ہے کہ ماہانہ جوڑ کے موقع پر صرف ان مسجدوں کے ساتھیوں کو لایا جائے گا جہاں وقت لگانے والے ساتھی موجود ہیں، بلکہ ہر مسجد کے اطراف میں اگر کام کرنے والے وہ بھی آئیں گے، اور اگر مصلی ہے وہ بھی آئیں گے، اور اگر کام کرنے والے بھی نہیں ہیں اور مسجد ہی ویران ہے، مصلی بھی نہیں ہے، تو ہم وہاں کے مسلمانوں کو لے کر کے آئیں گے اور انہیں اپنی فکروں میں شریک کریں، اور پھر ان کمزور مسجدوں کو مضبوط مسجدوں کے حوالے کریں۔ بھئی اب آپ اگلے 1 مہینے کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ اس 1 مہینے میں اس مسجد کے 5 عمل وجود میں آ جائے، گشت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آبادی کا عمل شروع ہو جائے، مشورے کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور وہاں سے کم سے کم اس 1 مہینے کے اندر 6 روزہ چلنے کی جماعت وجود میں آ جائے، اور اس مسجد کے اطراف میں گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم ہو جائے۔ یہ سارا کام زندہ کرنے کے لیے کمزور مسجدوں کو مضبوط مسجدوں کے حوالے کریں۔ بھائی کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ اور کوئی کیا؟ تمام حضرات انشاءاللہ عزائم کر کے جائیں اور تہہ دل سے ارادے کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم اپنی مساجد کو 24 گھنٹے اپنے اعمال دعوت سے آباد کریں۔ اب ذرا ساتھی یہ بتا دیں کہ اپنے اپنی صوبوں کے اندر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے کے اعتبار سے ہم اپنے عزائم کریں، اس کے لیے کھڑے ہو کے نام لکھائیں انشاءاللہ۔ اگلی آمد کے اندر کتنی ہم اپنے صوبوں میں 24 گھنٹے مساجد کو کتنی تعداد میں آباد کریں بتا دیں انشاءاللہ۔ کتنی مسجدیں؟ 50 مسجدیں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی اسے لکھ لیں، آیت اللہ صاحب اسے لکھ لیں، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے بھائی، صوبے وائز کھڑے ہو کے بتائیں ماشاءاللہ۔ میوات سے کتنی؟ ہمتیں فرمائیں انشاءاللہ۔ مسجدیں 100 مسجدیں میوات سے 100 مسجدیں، 100 آندھرا سے 100 مسجدیں ماشاءاللہ۔ ہریانہ سے 20 مسجدیں، ہریانہ سے 20 مسجدیں، واہ 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 ماشاءاللہ۔ 100 مسجد 24 گھنٹے کی بات۔ منی پور سے 50 مسجد، 50 منی پور۔ راجستھان سے 100 مسجد، 100۔ گجرات سے 20 مسجد جی، اڑیسہ سے 50، مہاراشٹر سے 200 مسجد۔ یہ اگلی آمد